سامعین و سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی بیدہ تصریف الاحوال وتخفیف الاسقال والصلاة والسلام علی سید الہادین الی محاسن الافعال وعلى آلہ وصحبہ المزارعین لہ فی الصفات والاعمال، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، آمنت باللہ، صدق اللہ العلی العظیم، وصدق رسوله النبي الأمين المبين المتين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز حضرات و آپ حضرات کی محبت ہے، خصوصیت کے ساتھ جیسے کہ صدر جناب انوار الحسین بھائی کی محبت اور جناب سیکریٹری صاحب کی محبت اور کمیٹی کے جتنے ممبر ہیں سارے ممبروں کی محبت اور اس بستی کے رہنے والے تمام مسلمان بھائیوں کی محبت جو میں آپ کے درمیان حاضر ہوا، ماشاءاللہ مجمع بڑا شاندار، جاندار، بیدار، حساس مجمع ہماری نظروں کے سامنے ہے۔ ابھی آپ نے مجھے پہلے بڑی اچھوتی بڑی پیاری تقریر سماعت فرمائی، فی الوقت میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری تقریر دل و دماغ، حدیث و قرآن اور وقت اور حالات اور بستی اور علاقے کے ماحول کے حساب سے ہو تو بالکل ادب سے بیٹھے، ہوش میں بیٹھے، شور شرابہ نہ کریں، بالکل آرام سے بیٹھیں۔ بچہ بھی اٹھے تو پکڑ کے بیٹھائیں، جوان بھی اٹھے تو پکڑ کے بیٹھائیں، بزرگ بھی اٹھے تو انہیں پیار ادب سے بیٹھائیں تاکہ جلسہ آپ کا خراب نہ ہو۔ بالکل ادب سے بیٹھیں، جن کو جہاں جگہ مل گئی ہے وہی بیٹھیں۔ ہماری ماں بہنیں بھی شور شرابہ نہ کریں، ہمارے بچے بھی شور شرابہ نہ کریں۔ آج میں اپنی تقریر میں چند باتیں بتانا چاہوں گا۔ ایک بات تو یہ بتانا چاہوں گا کہ ہم بھی انسان ہیں، ہمارے نبی بھی انسان ہیں، ہم میں اور ان میں کیا فرق ہے۔ دوسری بات یہ بتانا چاہوں گا کہ جو نبی کو انسان نہ مانے وہ کیا ہے، اور جو اپنے جیسا انسان مانے وہ کیا ہے۔ تیسری بات یہ بتانا چاہوں گا جو نبی کو جاہل کہے اس کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے، کیا وہ مسلمان ہے یا مسلمان نہیں ہے۔ چوتھی بات یہ بتانا چاہوں گا میرے نبی کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کی شان کیا ہے۔ پانچویں بات یہ بتانا چاہوں گا کہ میرے نبی کے ماں باپ مومن ہیں یا نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کے ماں باپ جب کلمہ نہیں پڑھے تو مومن کیسے ہو گئے۔ آپ کا مولانا یہ ثابت کرے گا کہ میرے سرکار کے ماں باپ موحد بھی ہے اور مومن بھی ہے۔ یہ 5 باتیں ہو گئی۔ چھٹویں بات یہ بتانا چاہوں گا کہ میرے نبی قبر میں زندہ ہے یا نہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں مر کر مٹی میں مل گئے، معاذ اللہ، صدبار معاذ اللہ، لیکن میں یہ ثابت کروں گا کہ میرے نبی قبر میں جیسے دنیا میں زندہ تھے اسی شان سے آج قبر میں بھی زندہ ہے۔
6 باتیں ہو گئی. 7ویں بات یہ بتانا چاہوں گا، کچھ لوگوں نے، بچوں نے کہا ہے کہ حضرت اس چیز کو بھی بیان کر دینا ہے کہ جلوس نکالنا حدیث سے ثابت ہے یا نہیں. تو 7ویں بات یہ بھی بیان کروں گا کہ جلوس نکالنا حدیث سے ثابت ہے. 7 باتیں. 8ویں باتیں میلاد شریف منانا، میلاد شریف کی خوشیاں منانا، جھنڈا جھنڈی لگانا، کنکمے لگانا، محلے کو سجانا، یہ سب حدیث سے ثابت ہے یا نہیں؟ یہ 8 باتیں ہو گئی. 9ویں باتیں یہ بھی میں بتانا چاہوں گا کہ میرے سرکار کی اگر کوئی توہین کرے، اناپ شناپ غلط جملہ استعمال کرے، نبی پاک کی توہین کرنے والا مسلمان ہے یا نہیں؟ اگر مسلمان نہیں ہے تو جو اس کو مسلمان مانے وہ کیا ہے؟ بالکل آپ ادب سے بیٹھے. یہ ساری باتیں میں آپ تک پہنچاؤں گا. تقریر کے دوران کوئی اٹھک بیٹھک نہ کرے. جن کو جہاں جگہ مل گئی وہ وہیں بیٹھے. یہ بتائیے کہ میری آواز صاف صاف معلوم ہو رہی ہے نا؟ اور بولو صاف صاف معلوم ہو رہی ہے؟ اگر صاف صاف معلوم نہ ہو تو میرا قصور نہیں، مائک والے کا قصور ہے. میں نے کمرے میں بلا کر سمجھایا ہے. اگر کمرے میں بلانے کے بعد بھی اگر آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو میرا کوئی قصور نہیں. تو بالکل آپ ادب سے بیٹھے. جتنی چیزوں کا وعدہ کیا ہے گھڑی سامنے ہے. اگر واقعی آپ نے میرا ساتھ دیا تو جتنی چیزیں ہیں سب حدیث کی روشنی میں میں بیان کروں گا. اور یہ میرا دعویٰ ہوگا کہ ایک بھی حدیث کو کوئی غلط ثابت کرے تو منہ مانگا انعام دیا جائے گا. اس لیے آپ کا مولانا کوئی نیا نہیں ہے، بہت پرانا. جو مجھ کو پہچانتا ہے خوب پہچانتا ہے، اور جو نہیں پہچانتا یہ ان کا اپنا قصور ہے. آئیے سب سے پہلے خلوص و محبت کے ساتھ ہم اور مل کر دونوں جہاں کے داتا وہ آقا، مدنی تاجدار، دو عالم کے مالک و مختار، سید ابرار و اخیار، مصطفیٰ جان رحمت، شب بزم ہدایت، نو شہی بزم جنت، گل باغ رسالت، عرش کی زیب و زینت، فرش کی طب و نوزہ، جن کی شان اللہ آتونا کل کوثر، شافع بشر ساقی کوثر، حضور تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، کائنات کی شان، مومنوں کی جان، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ سارا مجمع عقیدت و محبت کے ساتھ پیش کرے. پڑھیں، زور سے پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بادر جان محمد صلو علیہ السلام علیکہ حبیب سید یا رسول اللہ. اللہم صلی صلی علیہ السلام والسلام علیکہ یا رسول اللہ، صلی علیہ السلام والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ان کو تھوڑا اور کم کرو. درود شریف ایک مرتبہ اور درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد. شعر ملاحظہ فرمائے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت سیدی سرکار امام احمد رضا فاضل بریلوی فرماتے ہیں اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. اور یہ بھی شب ملاحظہ فرمائے، مقام سید کونین کوئی کیا جانے،
मकाम सैयद कौनैन कोई क्या जाने, है जात सिर्र खुदा उनकी बस खुदा जाने। करीब रह के हकीकत को जो समझ न सका, करीब रह के हकीकत को जो समझ न सका, तो दूर रह के कोई मुस्तफा को क्या जाने, तो दूर रह के कोई मुस्तफा को क्या जाने। बंगाल के बादशाह और मुसलमान, अगर वाकई आपने मेरी तकरीर को दिल से सुन लिया तो बड़ा से बड़ा इब्लीस भी आपको नहीं बहका सकेगा, बशर्ते कि आप मेरी तकरीर दिल से सुने। आपके इलाके में इब्लीस बहुत आता है, अगर आप मेरी तकरीर को दिल से सुनेंगे तो इब्लीस आपको बहका नहीं पाएगा, बशर्ते कि मेरी तकरीर को दिल से सुने। अभी मैंने 16वां पारा सूरह कहफ की आखिरी आयत, अल्लाह ताला का इरशाद पाक, कुल इन्नमा अना बशरुन मिस्लुकुम यूहा इलैया। अल्लाह ताला फरमाता है, रसूल आप लोगों से कह दीजिए कि मैं जाहिरी शक्ल सूरत में तुम्हारी तरह एक इंसान हूं, मैं जाहिरी शक्ल सूरत में तुम्हारी तरह एक आदमी हूं, मैं जाहिरी शक्ल सूरत में तुम्हारी तरह एक बशर हूं, लेकिन मेरी जाहिरी सूरत को देखकर धोखा मत खाना, किसी इब्लीस के बहकावे में मत आना। मुझ में और तुझ में बहुत बड़ा फर्क है। यूहा इलैया, मुझ पर वही आती है, मुझ पर कुरान उतरता है, मेरे पास जिब्रील आते हैं, मैं अल्लाह का रसूल हूं। ये मुझ में और तुझ में बहुत बड़ा फर्क है। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो सारा मजमा बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मेरी तरफ देखो, कुरान का अंदाज़े बयान देखो। कुरान कहता है, रसूल आप लोगों से कह दीजिए कि मैं जाहिरी शक्ल सूरत में तुम्हारी तरह एक इंसान हूं, मैं जाहिरी शक्ल सूरत में तुम्हारी तरह एक आदमी हूं, मैं जाहिरी शक्ल सूरत में तुम्हारी तरह एक बशर हूं, लेकिन मेरी जाहिरी सूरत को देखकर धोखा मत खाना, अपने बाप दादा की तरह मत समझ लेना, चलते फिरते बाजारू लोगों की तरह मत समझ लेना, आम लोगों की तरह मत समझ लेना। मुझ में और तुझ में बहुत बड़ा फर्क है। मुझ पर वही आती है, मुझ पर कुरान नाज़िल होता है, मेरे पास जिब्रील आते हैं, मैं अल्लाह का रसूल हूं। ये मुझ में और तुझ में बहुत बड़ा फर्क है। हज़रात मेरी तरफ देखिए, हमारा ईमान है कि रसूल बशर है, रसूल इंसान है, रसूल खुदा नहीं है, रसूल खुदा के बराबर नहीं है, रसूल खुदा के जैसे नहीं है, किसी भी चीज में खुदा के बराबर नहीं है। जो रसूल को खुदा के बराबर माने वो काफिर है, जो रसूल को खुदा के जैसा माने वो काफिर है। मेरे रसूल अल्लाह के जैसे नहीं, अल्लाह के बराबर नहीं, इधर देखो अल्लाह के मुकाबिल नहीं। ये बहुत बड़ा फर्क है, इधर देखिए। लेकिन हजरात गौर से सुनिएगा, रसूल भी इंसान है, लेकिन आम इंसानों की तरह नहीं है, आम चलते फिरते लोगों की तरह नहीं है। जैसे पांचों उंगली बराबर नहीं है, ऐसे इंसान इंसान बराबर नहीं है। मेरी तरफ देखो, बेटा बहुत बड़ा मुफ्ती बन जाए, कभी बाप के बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता। पोता बहुत बड़ा मौलाना बन जाए, कभी दादा के मर्तबा को पा सकता है? नहीं पा सकता। शागिर्द बहुत बड़ा मौलाना बन जाए, कभी उस्ताद के बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता। तो मेरी तरफ देखो, जब शागिर्द उस्ताद के बराबर नहीं है, पोता दादा के बराबर नहीं है, एक बेटा मुफ्ती बनकर अपने बाप के बराबर न हो सका, तो एक कलमा पढ़ने वाला रसूल के बराबर कैसे हो सकता है? रसूल के जैसा कैसा हो सकता है? जो कहे, इधर देखिए, जो मेरे सरकार को अपने जैसा समझे वो मरदूद है, वो सूअर से बदतर है, सूअर से। इधर देखिए, उसको सूअर से बदतर समझो। जो रसूल को अपने जैसा समझे
उन कमीनों से पूछो। इधर देखिए, कभी सहाबा ने रसूल को अपनी तरह कहा, गौसे आजम ने कभी रसूल को अपनी तरह कहा, निजामुद्दीन औलिया ने कभी रसूल को अपनी तरह कहा। कोई ऐसी हदीस दिखा दो कि किसी सहाबी ने रसूल को यह कहा हो कि आप हम जैसे हैं। कसम खुदा, जब सहाबी ना कह सके तो इस मरदूद को कहने का क्या हक होता है? अगर जो कहे कि रसूल हम जैसे थे तो समझ लो वो सूअर से बदतर है, वो कुत्तों से बदतर है। कुत्तों को देखना गवारा करो, मगर उस मरदूद की तरफ थूकना भी गवारा नहीं करना है। मेरी तरफ देखिए, और जो रसूल को जाहिल कहे, अब आप बताइए उससे बड़ा जहन्नमी कौन, उससे बड़ा मरदूद कौन, उससे बदतर कुत्ता कौन, उससे बेहतर तो सूअर है। अब आप बताओ, आपका कुरान कहता है अर्रहमान अल्लमल कुरान, अल्लाह ने रसूल को कुरान का इल्म अता फरमाया, कुरान सिखाया। हम मुसलमानों का ईमान और अकीदा है कि दुनिया की हर चीज कुरान में है। जोर से बोलो, दुनिया की हर चीज कुरान में है। और कुरान किस पर नाजिल हुआ? जोर से बोलो, रसूल पर। हाथ उठाकर बोलो, किस पर? तो अब बताओ, जब कुरान नाजिल हुआ रसूल पर, और कुरान को अल्लाह ने बोलो सिखाया, और रसूल को कुरान का अल्लाह ने इल्म अता फरमाया, तो जिस रसूल के सीने में कुरान का इल्म हो, दुनिया के सर्वे सर्वे का इल्म हो, आसमानों जमीन का इल्म हो, दरिया समंदर का इल्म हो, अल्लाह ने जिस रसूल को इतना इल्म अता किया हो, उनको जाहिल कहना, बोलो ये जहन्नमी होने की दलील है। वो मरदूद जहन्नमी है, कुत्तों से बदतर है, उसे जूता लेकर दौड़ाओ। तुम कैसे मुसलमान हो कि सुनकर बर्दाश्त कर लेते हो? इधर देखो, सैयदना सिद्दीक अकबर का वाकया सुनो। सैयदना सिद्दीक अकबर ने जंगे बद्र के बाद उनसे उनके बेटे ने कहा, जल्दी बोलो, उनसे उनके बेटे ने कहा, अब्बा आप जंगे बद्र में मेरी तलवार के सामने आ गए थे, लेकिन मैंने आपको अब्बा समझकर छोड़ दिया। तो हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक जलाल में आ गए, फरमाया, ओ बेटे कान खोल कर सुन ले, तूने अब्बा समझकर छोड़ दिया, लेकिन अगर मैं तुम्हें देख लेता तो तेरी गर्दन मार देता, इसलिए मार देता। मैं ये नहीं सोचता कि तू मेरा बेटा है, मैं तो इसलिए तुम्हें कत्ल करता कि तू गद्दार रसूल है, तू गुस्ताख रसूल है, जो भी मुस्तफा का दुश्मन है, और जो मुस्तफा का दुश्मन है वो अबू बकर सिद्दीक का दुश्मन है। ये बताइए कि मेरी बात समझ में आ रही है? हाथ उठाकर आगे पीछे वाले बोलो, अरे बोलो, सब लोगों को समझ में आ रही है? ये बताओ, हम लोगों को अपने माँ बाप से भी ज्यादा किससे मोहब्बत? अल्लाह और उसके रसूल से। जोर से बोलो, अल्लाह और उसके। हमको अपनी औलाद से भी ज्यादा मोहब्बत किससे? जोर से बोलो, अल्लाह और उसके रसूल से। इधर देखो तुम मेरे दोस्त, इधर देखो, मेरे मुस्तफा भी बशर है, लेकिन हमारे बाप दादा की तरह नहीं, हम जैसे नहीं, आम बाजारू लोगों की तरह नहीं, चलते फिरते लोगों की तरह नहीं। रसूल भी बशर है, लेकिन इधर देखिए, रसूल के तलवे के धूल के बराबर हम नहीं है। उनकी जिंदगी का एक सजदा और हमारी जिंदगी के अरबों सजदे फिर भी बराबर। हाथ उठाकर बोलो, फिर भी बराबर। अच्छा ये बताओ, आप पैदा हुए तो रोते हुए कि हंसते हुए? जोर से बोलो। लेकिन नबी जब पैदा हुए तो रोते हुए नहीं, बल्कि रब्बे हबली उम्मती कहते हुए तशरीफ लाए। इधर देखो, हम लोगों को मच्छर काटता है, बगैर मच्छरदानी के सो नहीं सकते, लेकिन नबी को कभी मच्छर नहीं काटा। मच्छर भी उनका एहतराम करता, कीड़े मकोड़े भी उनका एहतराम करते, जानवर भी उनका एहतराम करता। लेकिन वो आदमी जानवर से बदतर है कि नबी का कलमा पढ़कर
یہودی کی طرح نبی کے خلاف بول رہا ہے. وہ مسلمان کی اولاد نہیں ہے، وہ یہودی کی اولاد ہے. اس لیے یہودیوں کی اولاد سے بچو. صرف داڑھی ٹوپی مت دیکھو. ادھر دیکھو، آپ داڑھی ٹوپی دیکھنے سے پہلے آپ کو میں پہچان بتا رہا ہوں. اگر سامنے داڑھی ٹوپی والا اگر نبی کی تعریف کرے تو سمجھ لینا یہ حدیث بول رہا ہے، اور اگر نبی کے خلاف بولے تو سمجھ لینا یہ خبیث بول رہا ہے. اور وہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو لڑنے کا وقت نہیں، سمجھنے کا وقت ہے. آپ میری پوری تقریر سن کر جائیے. رسول بشر ضرور ہے. ادھر دیکھیے، جو ان کو بشر نہ مانے وہ بھی کافر، اور جو اپنے جیسا بشر مانے وہ بھی کافر. مصطفیٰ بشر ہے، لیکن بولو تمام رسولوں کے امام ہے، تمام نبیوں کے امام ہے. اب ضرور بشر ہے. اللہ کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے تو وہ میرے رسول کا مرتبہ ہے، وہ میرے نبی کا مرتبہ ہے. حضرات، اب میں آپ کو وہ حدیث سنانا چاہتا ہوں کہ میرے نبی کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کی شان کیا ہے. پہلے وہ حدیث سنیے. ادھر دیکھیے، پھر لائن سے جیسے جیسے میں نے وعدہ کیا ہے وعدے کے مطابق حدیث سناؤں گا. لیکن کوئی اٹھے تو پکڑ کے بیٹھا ہو تاکہ جلسہ خراب نہ ہو اور مجھے ڈسٹرب نہ کرو. سارا مجمع اگر حدیث سننا چاہتا ہے بابو لوگ تو ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ. اور زور سے بول دو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ. ماشاءاللہ، غور سے سنو. مشکات شریف جلد ثانی، بابو فضائل سید المرسلین، صفحہ نمبر 515. عن ابی ذر الغفاری رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت یا رسول اللہ کیف علمت انک نبی حتی استيقنت؟ فقال يا ابا ذر اتانی ملکان وانا ببازبتها مکہ فبقى احدهما الى الارض وكان الاخر بين السماء والارض. فقال احدهما لصاحبه اهوبا هوبا قال نعم. قال فزنه برجل فوزنت به فوزنته ثم قال زنه بعشرة فوزنت بهم فرجحتهم ثم قال زنه بمئة فوزنت بهم فرجحتهم ثم قال زنه بألف فوزنت بهم فرجحتهم كأني أنظر إليهم ينتصرون علي من خفة الميزان. قال فقال أحدهما لصاحبه لو وزنته بأمته لرجحها. زور سے بول دو سبحان اللہ. اجازت ہے؟ آپ کو کچھ نہیں بولنا، آپ چپ چاپ سے بیٹھے رہیے. مائک کی سیٹنگ جیسی ہونی چاہیے ویسی نہیں ہے، اس لیے تھوڑا بولنے میں دقت ہو رہی ہے. بچے کو پکڑ کے بیٹھائیے. میری طرف دیکھیے. میں نے جو حدیث سنائی مشکات شریف صفحہ نمبر 515. کتنا بولو؟ غلط ثابت کرنے پر 5 لاکھ کا انعام. ادھر دیکھیے، لاؤ جھولا بھرو پیسہ بنو کروڑ پتی. ادھر دیکھیے، لیکن کسی کی ماں نے دودھ نہیں پلائی، یا چاہے بڑا ابلیس ہو یا چھوٹا ابلیس ہو، غلط ثابت نہیں کر سکتا. وہ اردو کی کتاب دیکھ کر بولتا ہے. مولانا جیسا حدیث دیکھا ویسا ہی آپ کو پڑھ کے سنایا. اب مطلب بیان کرنے جا رہا. مطلب سنیے، کوئی اٹھے نہیں، دھیان سے سنیے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، ایک دفعہ میں نے نبی سے عرض کیا، نبی سے، اے اللہ کے نبی، آپ پر کون ایسی نشانی ظاہر ہوئی جس سے آپ کو اندازہ لگ گیا کہ اب اعلان نبوت کا وقت قریب آ چکا ہے. اعلان نبوت کا وقت قریب آ چکا ہے. تو سنیے، نبی نے ارشاد فرمایا، یا ابا ذر اتانی ملکان وانا ببازبتها مکہ. نبی نے ارشاد فرمایا، اے ابو ذر، ایک دن میں مکے میں موجود تھا، میری بارگاہ میں 2 فرشتے تشریف لائے. ایک فرشتے زمین پر آئے، دوسرے فرشتے
فرشتے زمین و آسمان کے بیچ میں ہوا میں پرواز کرنے لگے، ہوا میں اڑنے لگے۔ جب اوپر والے کی نظر مجھ پر پڑی تو نیچے والے سے پوچھنے لگے، ہوا کیا یہی حضور ہے؟ کیا یہی اللہ کے محبوب ہے؟ تو نیچے والے فرشتے نے جواب دیا، ہاں ہاں اترو، یہی اللہ کے محبوب ہے، یہی نبیوں کے امام ہے، جن کی ہمیں تلاش تھی وہ ہمیں مل گئے ہیں۔ سبحان اللہ، ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ کیا کہا؟ جن کی ہمیں تلاش تھی وہ ہمیں، جو سے بولو وہ ہمیں۔ میری طرف دیکھیے، آپ کوئی اٹھ کر کے ادھر ادھر کہے تو آپ ان کو مت دیکھو، مجھے دیکھو۔ یہ جلسہ ہے، ادھر دیکھیے، لیکن اٹھنے والے کو بیٹھائیے تاکہ جلسہ خراب نہ ہو۔ ادھر دیکھیے، دھیان سے سنیے، فرشتے نے کیا کہا؟ جن کی ہمیں تلاش تھی وہ ہمیں۔ نبی فرماتے ہیں دونوں فرشتے میرے سامنے کھڑے ہو گئے، دونوں فرشتے میرے سامنے کھڑے ہو گئے، کچھ دیر تک کھڑے رہے، اچانک غائب ہو گئے۔ اچانک جب غائب ہو گئے تو میں نے دیکھا کہ کہاں گئے۔ اچانک پھر کیا دیکھ رہا ہوں کہ دونوں فرشتے ایک بہت بڑا ترازو لے کر سامنے آ رہے ہیں۔ کیا لے کر آ رہے ہیں؟ ترازو تو سمجھ رہے ہیں نا؟ ادھر دیکھیے، دونوں فرشتے کیا لے کر آ رہے ہیں؟ زور سے بولو۔ ادھر دیکھیے، نبی فرماتے ہیں ترازو لے کر میرے قریب پہنچے، ترازو کو اوپر لٹکا دیا، ترازو کو اوپر لٹکا دیا، ایک پلہ ادھر گرا، دوسرا پلہ ادھر گرا، دونوں فرشتوں نے مجھے گود میں اٹھایا، ترازو کے پلے میں بیٹھا دیا، ارشاد فرمایا سرکار آپ بیٹھے رہے اور سارا منظر دیکھتے رہے۔ سرکار فرماتے ہیں میں ترازو کے پلے میں بیٹھ گیا اور میں دیکھنے لگا فرشتے کیا کرنے جا رہے ہیں۔ اچانک میں نے دیکھا ایک بہت بڑے نمازی کو پکڑ کر لائے، بہت بڑے عبادت گزار کو پکڑ کر لائے، ترازو کے دوسرے پلے میں رکھا اور میرا وزن کیا، برابر کیا تو میرا پلہ بھاری ہو گیا۔ نبی فرماتے ہیں پھر دونوں فرشتے گئے میری امت کے 10 بڑے بڑے نمازی کو پکڑ کر لائے، سب کو ترازو کے پلے میں رکھا اور میرا وزن کیا، برابر کیا تو میرا پلہ 10 پہ بھاری ہو گیا۔ سرکار فرماتے ہیں پھر دونوں فرشتے گئے میری امت کے سب بڑے بڑے نمازی کو پکڑ کر لائے، سب کو ترازو کے پلے میں رکھا، میرا وزن کیا، برابر کیا تو میرا پلہ 100 پہ بھی بھاری ہو گیا۔ سرکار فرماتے ہیں پھر دونوں فرشتے گئے میری امت کے 1000 نمازی کو لائے۔ کتنے کو لائے؟ زور سے بولو۔ 1000 نمازی کو لائے، 1000 عبادت گزار کو لائے، سب کو ترازو کے پلے میں رکھا اور میرا وزن کیا، برابر کیا تو میرا پلہ بھاری ہو گیا۔ اب مزے کی بات سنو، اب مزے کی بات سنو، جب دونوں فرشتوں نے یہ منظر دیکھا، یہ واقعہ دیکھا، یہ معاملہ دیکھا کہ ایک کے مقابلے میں بھاری ہو گئے، 10 کے مقابلے میں بھاری ہو گئے، 100 کے مقابلے میں بھاری ہو گئے، 1000 کے مقابلے میں بھاری ہو گئے، تو دونوں فرشتے ہاتھ پکڑ کے آپس میں کہنے لگے لب وزنتہو بے امت ہی لرجہا، ارے چھوڑو چھوڑو، ان کا وزن کیوں کر رہے ہو، ان کو کیوں تول رہے ہو، ان سے برابری کیوں کر رہے ہو، 1 تو چھوڑو، 10 تو چھوڑو، 100 تو چھوڑو، 1000 تو چھوڑو، اگر ساری امت کو رکھ دیا جائے تب بھی رسول کا پلہ بھاری رہے گا۔ ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ۔
یہ بتائیے کہ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر سمجھ میں آ رہی ہے تو ادھر دیکھیے، جو بچے اچھل رہے ہیں اس کو چھوکرے کو تھوڑا سا گود میں بیٹھائیے، اس سے جلسہ خراب ہوتا ہے۔ ادھر دیکھیے، اجازت ہے؟ جبھی بولو اجازت ہے۔ یہ بتاؤ دونوں فرشتوں نے کیا کہا؟ پھر سے بتاؤ۔ دونوں فرشتوں نے کہا ایک تو چھوڑو، کیا کہا؟ 10 کی بات کیوں کر رہے ہو؟ 100 کی بات کیوں کر رہے ہو؟ 1000 کی بات کیوں کر رہے ہو؟ ارے ساری امت کو ترازو میں رکھ دو، رسول کا پلہ۔ اب آپ فیصلہ کیجئے، یہ میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہوں، یہ حدیث ہے۔ اس حدیث کو کوئی غلط ثابت کرے، کتنا انعام؟ قسم خدا، میں نے آپ کو چیلنج کیا کہ بڑا سے بڑا ابلیس، چھوٹا تو چھوڑ دیجئے، وہ بیت الخلا میں چھپا ہوگا، بڑا سے بڑا ابلیس بھی اس حدیث کو غلط ثابت نہیں کر سکتا۔ مشکات شریف صفحہ نمبر 515۔ اب آپ بتائیے کہ جب ساری امت رسول کے برابر نہیں ہے تو بتاؤ کوئی اکیلا ہو سکتا ہے؟ ارے بولو، ہو سکتا ہے؟ حضرات، اگر کوئی یہ کہے رسول ہمارے جیسے تھے، قسم خدا اگر توحید کی نیت سے کہتا ہے تو اس سے بڑا مردود اور جہنمی کوئی نہیں ہے۔ میری طرف دیکھو، ابھی تو آپ نے ایک حدیث سنی، میں زیادہ حدیث سنانا چاہتا ہوں، اس لیے ادھر دیکھیے، تھوڑا تھوڑا مطلب سنتے چلیے۔ ایک حدیث تو سن چکے، اجازت دیجئے تو دوسری سناتا ہوں، لیکن ایسے نہیں سناؤں گا بابو لوگ۔ سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بول دو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، غور سے سنو، مشکات شریف، زور سے بولو مشکات شریف، جلد ثانی، بابو فضائل سید المرسلین، صفحہ نمبر 513۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخر وبیدی لواء الحمد ولا فخر وما من نبی یومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائی ولا فخر وانا عبد الشافعين ومشفعين ولا فخر وفي رواية أخرى أنا أقرب الأولين والآخرين ولا فخر۔ زور سے بول دو سبحان اللہ۔ اجازت ہے؟ زور سے بولو اجازت ہے؟ میں طاقت لگا رہا ہوں لیکن یہ طاقت لگانے نہیں دے رہا۔ اب کچھ مت کرو، اب آپ کو کچھ نہیں کرنا، جلسہ خراب ہو جائے گا۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں اپنے رنگ میں بولوں لیکن یہ میرا رنگ پھیکا کر دیتا ہے۔ اجازت ہے؟ سبھی بولو اجازت ہے؟ ابھی جو میں نے حدیث سنائی مشکات شریف صفحہ نمبر 513، غلط ثابت کرنے پر پھر 5 لاکھ روپے لاؤ، جھولا بھرو، پیسہ بنو کروڑ پتی۔ لیکن کسی کی ماں نے دودھ نہیں پلائی ہے کہ غلط ثابت کرے۔ مطلب سنیے، قسم خدا طبیعت میں چل جائے گی۔ مطلب سنیے، ادھر دیکھیں، نبی نے ارشاد فرمایا، آقا نے ارشاد فرمایا، میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں۔ کیا کہا؟ زور سے بولو۔ نبی نے فرمایا میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں مگر کوئی فخر نہیں ہے۔ کل قیامت کے میدان میں جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، کل قیامت کے میدان میں جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا مگر کوئی فخر نہیں ہے۔ اس جھنڈے کے نیچے آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے پیغمبر موجود ہوں گے مگر کوئی فخر نہیں ہے۔ سب سے پہلے شافع میں بنوں گا، مشفع بھی میں بنوں گا مگر کوئی فخر نہیں ہے۔ میں تمام نبیوں کا امام ہوں مگر کوئی فخر نہیں ہے۔ کتنے لوگوں نے حدیث سن لی؟ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ۔ اچھا یہ بتائیے نبی نے کیا کہا؟ میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں۔ آج اگر کوئی محلے کا سردار بن جاتا ہے تو سمجھتا ہے کہ میں پردھان منتری ہوں۔
آج کل اگر کوئی محلے میں 10 آدمی کا سردار بن گیا تو سمجھتا ہے کہ میں پردھان منتری ہوں جی. ارے بولو ادھر دیکھیے. لیکن نبی فرماتے ہیں ادھر دیکھیے کہ میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں. قیامت تک دنیا میں جتنے آدمی پیدا ہوں گے سب کا سردار ہوں. سارے نبیوں کا سردار, سارے رسولوں کا سردار, سارے انسانوں کا سردار. مگر کوئی فخر مجھ کو نہیں ہے. نبی فرماتے کہ کل قیامت کے میدان میں جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا اور اس جھنڈے کے نیچے جتنے نبی ہوں گے سب اسی جھنڈے کے نیچے ہوں گے. اور جھنڈا کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ نبی فرماتے میرے ہاتھ میں ہوگا. مگر کوئی فخر. آج کل کچھ لوگ کہتے ہیں ادھر دیکھیے جھنڈا لگانا بدعت ہے. اس سے کہیے کہ جھنڈا لگانا سنت الہیہ ہے. وہ جھنڈا لگانا سنت الہیہ ہے. اللہ تعالیٰ قیامت میں اپنے نبی کے لیے بہت بڑا جھنڈا لگائے گا. ہم لوگ تو دنیا میں 1 میٹر کا جھنڈا لگاتے ہیں. ارے بولو 1 میٹر, 1.5 میٹر, 2 میٹر کا جھنڈا لگاتے ہیں. لیکن کل قیامت میں نبی کے لیے کتنا بڑا جھنڈا ہوگا؟ اتنا لمبا چوڑا کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبی اسی جھنڈے کے نیچے ہوں گے. اب آپ بتائیے وہ جھنڈا کتنا لمبا چوڑا ہوگا؟ حضرات جھنڈا لگانا ناجائز نہیں ہے. جو ناجائز کہے اسے ڈنڈا لگانا جائز ہے. ارے بولو کیا لگانا جائز ہے؟ جو کہے جھنڈا لگانا ناجائز تو اس کو ڈنڈا لگانا جائز ہے. اس سے کہیے کہ جھنڈا بتاؤ کیا اس میں گڑبڑی ہے کہ جھنڈا لگانا ناجائز ہے؟ جھنڈا لگانے سے شان بڑھتی ہے, پہچان ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ زور سے بولو. پہچان ہوتی ہے. ادھر دیکھیے ابھی آپ نے بنگال کا الیکشن دیکھا. ارے بولو دیکھا کہ نہیں؟ ممتا بنرجی کا معاملہ آپ نے دیکھا, سارے پارٹیوں کا معاملہ آپ نے دیکھا. بنگال کا الیکشن آپ نے دیکھا کہ بنگال کا جب الیکشن چل رہا تھا تو کسی کے مکان پر بی جے پی کا جھنڈا, کسی کے مکان پر کانگریس کا جھنڈا, کسی کے مکان پر زور سے بولو کسی کے مکان پر بولو نتیش کمار کا جھنڈا, کسی کے مکان پر بولو عام آدمی پارٹی کا جھنڈا. بولو ہر ایک کے مکان پہ الگ الگ جھنڈا. جب آدمی اس جھنڈے کو دیکھتا تھا تو سمجھ لیتا تھا جس کے مکان پر کانگریس کا جھنڈا ہے یہ پکا کانگریسی ہے, جس کے مکان پر ممتا بنرجی کا جھنڈا ہے وہ پکا ممتا بنرجی کا فائر ہے, جس کے مکان پر بی جے پی کا جھنڈا ہے وہ پکا بی جے پی کا آدمی ہے. تو جھنڈا لگانے سے پہچان ہوتی ہے. میری طرف دیکھیے حج کے موسم میں بھی جب حاجی حج کرنے جاتا ہے تو ہندوستانی کے پاس جھنڈا الگ ہوتا ہے, پاکستانی کے پاس جھنڈا الگ ہوتا ہے, امریکہ کے پاس جھنڈا الگ ہوتا ہے. دور سے دیکھنے والا سمجھ لیتا ہے وہ ہمارے ہندوستان کا جھنڈا ہے, وہ فلاں پاکستان کا جھنڈا ہے, وہ افغانستان کا جھنڈا ہے. تو جھنڈا لگانے سے پہچان ہوتی ہے. جھنڈا لگانے کو جو کہے ناجائز وہ مردود ہے, جاہل ہے, جاہل. جھنڈا لگانا حدیث سے ثابت ہے. ہم سنی مسلمان ربیع الاول کے مہینے میں جب اپنے محلے میں ہرا جھنڈا لگاتے ہیں, مکان پر ہرا جھنڈا لگاتے ہیں تو دنیا محلے کو دیکھ کر سمجھ لیتی ہے, مکان کو دیکھ کر سمجھ لیتی ہے یہ کسی اور کا مکان نہیں ہے, مصطفیٰ کے غلاموں کا مکان ہے, چاہنے والوں کا مکان ہے, اللہ کے عاشقوں کا مکان ہے. یہ ایک مسلمان کا مکان ہے. تو جھنڈا لگانا زور سے بولو ناجائز نہیں ہے, جائز ہے. چاہو تو لگاؤ اور چاہو تو, لیکن جو کہے کہ ناجائز ہے اس سے کہیے جھنڈا تو ناجائز نہیں ہے, تم ناجائز ہو. اور بولو ہماری ہر چیز جائز ہے لیکن تم ناجائز ہو, اس لیے تمہاری نظر میں میرا جھنڈا بھی ناجائز, میرا مرغا بھی ناجائز, میرا کھچڑا بھی ناجائز. ارے بولو ہاں, جو جیسا ہوتا ہے اس کی نظر میں ہر چیز
ہاں تو میری طرف دیکھیے، ابھی تو آپ نے کئی حدیث سنی، زور سے بولو، تو اب اجازت دیجئے تو تیسری سناتا ہوں۔ ادھر دیکھیے، کچھ لوگ کہتے ہیں، ادھر دیکھیے، کچھ لوگ کہتے ہیں میرے نبی کی شان دیکھیے، تیسری حدیث سناتا ہوں، پھر اس کے بعد وہ حدیث سناؤں گا کہ میرے نبی کے ماں باپ مومن ہے یا نہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ مومن نہیں ہے، کلمہ نہیں پڑھے تو مومن کیسے ہو گئے؟ وہ بے ایمان ہے، جاہل ہے، جاہل۔ اس سے تو ابو جہل بہتر تھا۔ میری طرف دیکھیے، اجازت دیجئے تو میں حدیث سناؤں۔ سارا مجمع بابو لوگ اگر تیسری حدیث سننا چاہتا ہے تو ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بول دو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، غور سے سنو، مشکاۃ شریف، زور سے بولو مشکاۃ شریف، جلد ثانی، صفحہ نمبر 513، باب فضائل سید المرسلین، صفحہ نمبر 513، عن العرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انی عند اللہ خاتم النبیین وان آدم لمنجدل فی طینتی فسأخبرکم فی اول امری دعوت ابراہیم وبشارت عیسیٰ ورؤیا امی التی رات حین وضعتنی خرج لها نور اضاء لها منه قصور الشام۔ زور سے بول دو سبحان اللہ۔ بہت شاندار حدیث، ادھر دیکھیے مشکاۃ شریف صفحہ نمبر کتنا؟ 500، زور سے بولو 513، 513۔ ادھر دیکھیے، حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی نے فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام مٹی کے درمیان تھے۔ مٹی کے، زور سے بولو، ابھی آدم علیہ السلام کا ڈھانچہ نہیں بنا، ابھی مٹی نہیں گوندھی گئی، مٹی لا کر رکھی گئی، ابھی آدم علیہ السلام کے جسم کا ڈھانچہ نہیں بنا۔ نبی فرماتے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام مٹی کے بیچوں بیچ تھے۔ اچھا یہ بتائیے، آدمی پہلے پیدا ہوتا ہے کہ پہلے ڈاکٹر بنتا ہے؟ ارے ہاں تو پہلے بولو، آپ پہلے پیدا ہوئے ہیں کہ پہلے ڈاکٹر بنے؟ ارے بولو، یہ امام صاحب پہلے پیدا ہوئے کہ پہلے حافظ بن گئے؟ ارے بولو، میں پہلے پیدا ہوا کہ پہلے مولانا بنا؟ یقینی بات ہے، دنیا کا دستور ہے کہ دنیا میں جب کوئی آتا ہے تو زور سے بولو، دنیا کا دستور یہ ہے کہ آدمی پہلے پیدا ہوگا، ڈاکٹر بعد میں بنے گا، انجینئر بعد میں بنے گا، حافظ بعد میں بنے گا، قاری بعد میں بنے گا، علامہ بعد میں بنے گا، مفتی بعد میں بنے گا، سب کچھ بعد میں بنے گا، پہلے اسے پیدا ہونا ہو پڑے گا۔ لیکن مصطفیٰ کی شان دیکھو، مصطفیٰ کا کمال دیکھو، میرے رسول کا جلوہ دیکھو، ابھی پیدا نہیں ہوئے لیکن مصطفیٰ نبی بنا دیے گئے، پیدا نہیں ہوئے لیکن مصطفیٰ آدم کے سرکار بنا دیے گئے۔ یہ ہے میرے رسول کی شان۔ کیا سمجھے گا بے ایمان؟ لڑنا نہیں ہے، جھگڑنا نہیں ہے، لڑنا ہے تو لاٹھی باز سے نہیں لڑنا ہے، زور سے بولو دماغ سے لڑنا ہے۔ کس سے؟ زور سے بولو، کیسے لڑنا ہے؟ دماغ سے۔ ادھر دیکھو، کوئی کعبے کا امام ہو، کہاں کا امام؟ یا کوئی مسجد نبوی کا امام ہو، ادھر دیکھیے، یا کوئی امریکہ کا امام ہو، یا کوئی جاپان کا امام ہو، یا الہ آباد کا امام ہو، ادھر دیکھیے، داڑھی اتنی بڑھا چکا ہو کہ ناف سے نیچے کر چکا ہو، ادھر دیکھیے ٹوپی اتنی لمبی کہ مولانا ربانی کو پھیل کر چکا ہو۔ ارے بتاؤ، اگر کوئی تمہارے سامنے نبی کے خلاف بولے، کیا بولے، تو سمجھ لینا کہ یہ حدیث نہیں بول رہا ہے، یہ بہت بڑا خبیث بول رہا ہے، یہ مسلمان کی اولاد نہیں ہے، یہودی کی اولاد ہے۔
مسلمان کی اولاد تو نبی کی تعریف کرتی ہے، مسلمان کی اولاد تو اپنے نبی کا خطبہ پڑھتی ہے، مسلمان کی اولاد تو نبی کا ترانہ گاتی ہے۔ ان کے خلاف بولنا تو دور کی بات ہے، ان کے خلاف اگر کوئی بولے تو زبان کھینچنے کی کوشش کرے گا۔ مسلمان نبی کے خلاف نہ تو بول سکتا ہے نہ سننا پسند کر سکتا ہے۔ میری طرف دیکھیے نبی نے کیا کہا، جلدی بولو۔ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام مٹی کے درمیان تھے۔ اب آگے سنیے، نبی فرماتے ہیں وَدَعْوَتُ ابراہیم، میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، دعا جو انہوں نے کعبہ کے سامنے میرے لیے دعا کیا تھا وہ دعا میں ہوں۔ وہ بشارت و عیسیٰ، اور عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے جب بشارت دیا تھا کہ تیرے درمیان احمد نام کے شخص آنے والے ہیں جو اللہ کے پیغمبر ہوں گے، نبیوں کے امام ہوں گے، وہ محمد اور احمد میری ذات ہے۔ نبی فرماتے ہیں کہ میں اپنے ماں کا خوبصورت نظارہ ہوں، نظارہ۔ جس وقت میں پیدا ہوا تو میری ماں نے کیا دیکھا کہ ان کے پیٹ سے، بدن سے ایک نور نکلا۔ وہ ایسا نور تھا کہ جس نے مکے سے لے کر ملک شام تک ہر چیز کو منور کر دیا، ہر چیز کو روشن کر دیا۔ یہ ہے میرے نبی کی شان۔ نبی فرماتے ہیں میں اپنے ماں کا وہ نظارہ ہوں، ماں کا وہ خوبصورت منظر ہوں۔ جب میں پیدا ہوا تھا تو میری ماں نے دیکھا تھا، میری ماں نے کیا دیکھا کہ ان کے بدن سے، پیٹ سے ایک نور نکلا جس نے مکے سے ملک شام تک ہر چیز کو روشن کر دیا۔ یہ لوگ تو کہتا ہے کہ نبی نور بھی نہیں ہے۔ ان بےایمانوں سے کہیے اس حدیث کا تمہارے پاس کیا جواب ہے؟ حضرات ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، نہ قرآن کا جواب نہ حدیث کا جواب۔ ابھی آپ نے کئی حدیث سنی؟ زور سے بولو، 3۔ جلدی جلدی سنتے چلیے، دیکھیے کتنی حدیث بولتا ہوا سارا مجمع۔ بابو لوگ اگر چوتھی حدیث سننا چاہتا ہے تو ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ غور سے سنو، اللہ اللہ۔ ترمذی شریف جلد ثانی باب المناقب صفحہ نمبر 201 کی حدیث سنو۔ عن عباس رضی اللہ تعالی عنہ انہ جاء الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فکأنہ سمع شیئا فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر فقال من انا؟ قالوا انت رسول اللہ سلام علیک۔ فقال انا محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب۔ فقال عبد اللہ بن عبد المطلب ان اللہ تعالی خلق الخلق فجعلني في خيرهم ثم جعلهم فرقتين فجعلني في خيرهم فرقة ثم جعلهم قبائل فجعلني في خيرهم قبيلة ثم جعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم بيتا فأنا خيرهم بيتا وأنا خيرهم نفسا۔ سبحان اللہ۔ بہت شاندار حدیث، باپو اٹھک بیٹھک مت کرو۔ ادھر دیکھیے، تقریر کے درمیان تھوڑی سی بھی گڑبڑی اگر آ گئی تو بولنے میں بنے گا نہیں، لیکن پھر بھی میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کا دل نہ ٹوٹے۔ ایک تو کرسی میرے سامنے ایسی رکھی گئی ہے جو تقریر والی نہیں ہے، لنچ کرنے والی۔ زور سے بولو۔ اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے، اسٹیج پر کرسی بالکل لیبل میں ہو، ارے بولو، تاکہ بیٹھنے میں بنے۔ اور دوسرا اس کی سیٹنگ ہونا چاہیے۔ ابھی میں نے کئی حدیث سنائی آپ کو؟ 4 گنتی کرتے جائیے۔ ادھر دیکھیے چوتھی حدیث سنائی، بس بیٹھے رہیے۔ تھوڑا اگر آپ کو ٹیسٹ کم ملے تو معاف کیجئے گا، نہیں اب آپ بیٹھیے چپ چاپ، جو چیز جیسے ہے اب بیچ میں ڈسٹرب نہیں۔ میں نے کیسی بولو کیمی حدیث سنائی؟ 4۔ اس کا مطلب سنیے، ادھر دیکھیں، اس کا مطلب سنیے۔ حضرت عباس جو حضور کے چچا جان ہیں،
جلدی بولیے حضور کے، زور سے بولو حضور کے چچا جان. حضرت عباس کہتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی کی بارگاہ میں گیا. کہاں گیا؟ غور سے سنیے، بچے کو پکڑ کے بیٹھاؤ. جیسے نبی کی بارگاہ میں گیا، ادھر دیکھیے تو حضرت عباس کہتے ہیں نبی کا چہرہ بالکل غصے سے لال تھا. غصے سے جیسے میں پہنچا تو پتا چلا کہ کسی نے میرے نبی کے حسب و نسب پر کیچڑ اچھالا ہے. میرے نبی کے حسب و نسب پر کچھ کفار و مشرکین نے میرے نبی کے حسب و نسب پر کیا اچھالا ہے؟ زور سے بولو. کیچڑ اچھالا ہے. اسی لیے میرے نبی جلال میں ہے، غصے میں ہے. ادھر دیکھیے حضرت عباس کہتے میں موجود تھا، میں نے اپنے کانوں سے سنا، آنکھوں سے دیکھا. میرے نبی منبر پر تشریف لے گئے. کہاں تشریف لے گئے؟ مسجد نبوی میں منبر پر تشریف لے گئے. غور سے سنیے، جیسے منبر پر گئے ادھر دیکھیے میرے سرکار نے فرمایا بتاؤ میں کون ہوں. صحابہ سے کہا او صحابہ بتاؤ میں کون ہوں. من انا میں کون ہوں. صحابہ نے کہا انت رسول اللہ سلام علیک. یہ اللہ کے رسول، آپ پر سلام ہو، آپ اللہ کے رسول ہیں. تو نبی نے کیا کہا سنیے، نبی نے فرمایا او صحابہ بالکل حق ہے کہ میں رسول ہوں. یہ بھی سچ ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا پیغمبر ہوں. مگر کان کھول کر سن لو، یہ بھی سچ ہے کہ میں عبداللہ کا بیٹا ہوں. عبداللہ بن عبد المطلب کا لخت جگر ہوں. کان کھول کر سن لو، اللہ نے مخلوق کو بنایا. مخلوقوں میں جو سب سے بہتر مخلوق تھی، اللہ نے مجھے اس کے درمیان بھیجا. پھر اللہ نے مخلوق میں دو جماعت بنائے، دو فرقے بنائے. اس میں جو سب سے بہتر فرقہ تھا مجھے اس کے درمیان بھیجا. نبی فرماتے پھر دونوں فرقوں میں اللہ نے قبیلے بنائے. کیا بنائے؟ ان قبیلوں میں جو سب سے بہتر قبیلہ تھا مجھے اس کے درمیان بھیجا. اللہ نے قبیلے میں گھرانہ بنایا. کیا بنایا؟ ان گھرانوں میں جو سب سے بہتر گھرانہ تھا اس گھرانے میں اللہ نے مجھ کو بھیجا. او صحابہ ان کافروں کے بہکاوے میں مت آنا، ان بےمان لوگوں کے کہنے پہ مت آنا. اللہ نے مجھ کو دنیا میں سب سے افضل و اعلیٰ بنایا. سن لو، میرا گھرانہ بھی بہتر، یعنی میرے ماں باپ بھی بہتر ہے اور میری ذات بھی بہتر ہے. نبی فرماتے ہیں کہ میرے ماں باپ بھی بہتر ہے اور میری ذات بھی بہتر ہے. اب آپ بتائیے، اگر نبی کے ماں باپ کلمہ نہ پڑھے ہوتے، اگر نبی کے ماں باپ مومن نہیں ہوتے تو کیا نبی ان کو بہتر کہتے؟ افسوس سے بولو، ان کو بہتر کہتے؟ کبھی نبی ان کو بہتر نہیں کہہ سکتے تھے. نبی کا یہ فرمانا کہ میرا گھرانہ بہتر ہے، میرے ماں باپ بہتر ہے اور میری ذات بہتر ہے. اس حدیث سے پتا چلا کہ میرے سرکار کے ماں باپ دونوں مومن بھی ہیں، موحد بھی ہے. اجازت دیجئے تو میں آپ کو دو لگاتار حدیث سناؤں. اجازت ہے سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ. اور زور سے بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ. ماشاءاللہ، غور سے سنو. اللہ اللہ. در منصور جلد نمبر 3 پیج نمبر 424، علامہ جلال الدین سیوطی کی مشہور کتاب در منصور جلد نمبر 3 پیج نمبر 424. عن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لم يزل اللہ تعالی ينقلنی من الاصلاب الطیبة الطاہرة مصفا مہذبا تنشئب شعبتان الا كنت في خيرهما وفي رواية اخرى انتقل من اصلاب الطاہرین الى ارحام الطاہرات. زور سے بول دو سبحان اللہ. بہت شاندار حدیث، بابو لوگ برداشت کر کے رہو.
میری تقریر میں جب تک بیٹھو گے آپ کو ثواب ملے گا. پوری محنت لگ رہی ہے بولنے میں, تھوڑی سی دقت ہو رہی ہے بولنے میں, لیکن میں پھر بھی آپ کو سناؤں گا, پیچھے نہیں ہٹوں گا. یہ بتائیے 5ویں حدیث آپ نے سنی؟ اگر سن چکے تو ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ. ہاتھ نیچے کرو, ادھر دیکھو, بچے کو پکڑ کے بیٹھاؤ, ادھر ادھر مت کرو, بیٹھے تشریف رکھیے. ادھر دیکھیے, میں نے جو 5ویں حدیث سنائی اس کا مطلب سنیے. ادھر دیکھیے, یہ در منصور, بولو کتاب کا نام کیا ہے؟ در منصور. جلد نمبر کتنا؟ 3. پیج نمبر کتنا؟ 424. 2400 کے لیے ہے. ادھر دیکھیے, یہ 424. ادھر دیکھیے پیج نمبر ہے. ادھر دیکھیے, حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ نبی نے فرمایا. کیا فرمایا؟ نبی نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر, کہاں سے لے کر؟ زور سے بولو. ارے بیٹھیے نا. آدم علیہ السلام سے لے کر, زور سے بولو, کہاں سے لے کر؟ آدم علیہ السلام سے لے کر, ادھر دیکھیے, غور سے سنیے, آدم علیہ السلام سے لے کر میرے سرکار کے والد گرامی تک. ادھر دیکھیے, میرے سرکار فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر آمنہ کے پیٹ تک, کہاں تک؟ سے بولو. آمنہ کے پیٹ تک میں پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا ہوا دنیا میں حاضر ہوا. نبی فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر آمنہ کے شکم مبارک تک میں پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا ہوا اس دنیا میں جلوہ گر ہوا. اس بیچ میں جتنے لوگ پڑے سب مومن ہیں, سب موحد ہیں, سب اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں. ان میں کوئی بت پرست, زور سے بولو, نہیں ہے. حضرات, ابھی آپ نے 5ویں حدیث سنی, اب کہیے تو 6ویں حدیث سنا دوں. اچھا ایک بات بتائیے, یہ بتائیے, ہمارے دیش میں جو نیا نیا قانون بنا, جی ایس ٹی بنوانا پڑے گا, آدھار بنوانا پڑے گا, ارے بولو, اب یہ بھی قانون ہے کہ ویکسین لگوانی پڑے گی, بولو ہے کہ نہیں بھائی؟ ارے بولو. ہاں, تو بچہ کو, بوڑھا ضعیف, سب کو ویکسین کا معاملہ ہے. تو یہ بتائیے کہ جو لوگ مر گئے ان کے لیے یہ قانون ہے کہ زندوں کے لیے؟ ارے بولو, جو لوگ مر گئے ان کے لیے قانون ہے کہ زندوں کے لیے؟ آپ سینے پر ہاتھ رکھ کر بتائیے کہ قانون کسی بھی دیش کا یا دین کا کس کے لیے ہوتا ہے؟ بولو زندوں کے لیے. جو مر گئے ان کے لیے قانون, ان کے لیے قانون. اب آپ بتائیے, ان لوگوں سے پوچھئے جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی کے ماں باپ کلمہ پڑھے نہیں تو مومن کیسے ہو گئے. ان سے پوچھئے کہ نبی کے, بولو, نبی کے ماں باپ کب پردہ کیے؟ ادھر دیکھیے, جب میرے نبی ماں کے پیٹ میں تھے, بولو, جب میرے نبی ماں کے شکم میں تھے, ان کے شکم مبارک میں تھے, تب ان کے ابا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا سایہ اڑ گیا, یعنی دنیا سے. اماں کب گئی؟ ادھر دیکھیے, جب میرے نبی کئی سال کے ہوئے؟ 5 یا 6 برس کے. ایک روایت میں ہے 5 اور ایک روایت میں ہے, زور سے بولو, 6. جب میرے نبی 5 یا 6 برس کے ہوئے تب ان کی ماں کا سایہ دنیا سے اٹھ گیا. اور میرے نبی نے نبوت کا اعلان کب کیا؟ ارے بولو, میرے نبی نے نبوت کا اعلان کب کیا؟ 40 سال کی عمر میں. تو ان لوگوں سے کہیے کہ میرے نبی نے تو نبوت کا اعلان 40 سال کی عمر میں کیا, اور ان کے ماں باپ, بولو, جب میرے سرکار پیٹ میں تھے, ماں کے شکم مبارک میں تھے, تب ان کے, بولو, ابا حضور دنیا سے چلے گئے. اور جب, بولو, 5 یا 6 برس کے تھے تو ان کی امی جان دنیا سے چلی گئی, اور نبی نے 40 سال کی عمر میں نبوت کا اعلان کیا, تو ان لوگوں کو کلمہ پڑھنے کا موقع ہی نہیں ملا. ارے بولو, انہوں نے میرے نبی کا نبوت کا زمانہ نہیں پایا, میرے نبی کے نبوت کا زمانہ نہیں پایا. یاد رکھیے, کسی نبی کا کلمہ پڑھنا
آدمی پر کب فرض ہے؟ جب ان کی نبوت کا زمانہ پائے. زور سے بولو. جب ان کی نبوت کا زمانہ پائے تب بولو کلمہ پڑھنا فرض ہوتا ہے. ان لوگوں نے میرے مصطفیٰ کی نبوت کا زمانہ نہیں پایا، اسی لیے ان پر کلمہ پڑھنا فرض نہیں ہوا. جب فرض نہیں ہوا تو تم کیسے کہتے ہو کہ ان کے ماں باپ کلمہ نہیں پڑھے مومن نہیں ہے؟ وہ پاگل ہے پاگل. پہلے بات سن لو. ایک بات اور بتاؤ. دھیان ہے؟ زور سے بولو. دھیان ہے کہ نہیں؟ دھیان ہے کہ نہیں؟ ایک بات اور بتائیے. آج حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں اور میرے نبی میں کتنا گیپ تھا؟ ارے بولو، بچے کو بیٹھائیے. میرے نبی میں اور عیسیٰ علیہ السلام میں کتنی گیپنگ تھی؟ زور سے بولو. 569 برس. سیکریٹری صاحب کتنا برس کا فرق تھا بولیے؟ میرے نبی کے درمیان اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کتنی گیپنگ تھی؟ زور سے بولیے. 569 برس. ادھر دیکھیے، دھیان سے سنیے. 569 برس کے بیچ میں کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی پیغمبر. تو اس مولوی سے پوچھئے جو کہتا ہے کہ نبی کے ماں باپ کلمہ نہیں پڑھے تو مومن نہیں. اس سے پوچھئے کہ یہ 569 برس میں جس میں نبی کوئی نہیں آئے، رسول نہیں آئے، کیا سب کے سب جہنمی ہیں؟ ارے بولو، کیا 569 برس کے لوگ جہنمی ہو گئے؟ نہیں حضرات. ادھر دیکھیے، جہنمی نہیں. ادھر دیکھیے، سب جہنمی نہیں. ادھر دیکھیے، ان کے جنتی ہونے کے لیے صرف اللہ کو ایک ماننا ہی کافی ہے. زور سے بولو. ان کے جنتی ہونے کے لیے صرف اللہ کو ایک ماننا، اللہ پر ایمان رکھنا، اللہ کی وحدانیت کو دل سے قبول کرنا. ان کے جنتی ہونے کے لیے صرف موحد ہونا کافی ہے. تو حضرات، میرے سرکار کے ماں باپ بھی موحد تھے. یہ حدیثوں سے ثابت ہے. میرے سرکار کے ماں باپ بھی کیا تھے؟ وہ سے بولو، موحد. اللہ سے محبت کرتے تھے، اللہ کے ایک ہونے پر ایمان رکھتے تھے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے تھے. کسی حدیث سے کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ میرے سرکار کے ماں باپ نے بت پرستی کی ہو. حضرات، اگر وہ کہے کہ بت پرستی کی ہے تو وہ بے ایمان ہے، جھوٹا ہے. اپنے نبی کے ماں باپ پر جھوٹا الزام لگا رہا ہے. اس سے کہیے توبہ کرو، توبہ. ہوش میں آؤ. ادھر دیکھیے، 569 برس کے درمیان جتنے لوگ اللہ پر ایمان رکھتے تھے ان کے جنتی ہونے کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے. میرے سرکار کے ماں باپ بھی موحد تھے، اللہ پر ایمان رکھتے تھے، اس لیے وہ بھی جنتی ہے. لیکن اب دوسری حدیث سنیے. جب میرے نبی نے نبوت کا اعلان کیا تو ماں باپ کی قبر پر گئے، ان کو زندہ کیا اور انہیں کلمہ پڑھا کر مومن بھی بنا دیا. بولو، کیا پڑھا دیا؟ زور سے بولو. اگر وہ حدیث سننا چاہتے ہو تو ایک بھی ہاتھ نیچے نہ رہے. سارے مجمع بابو لوگ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ. اور زور سے بول دو سبحان اللہ. اور زور سے بولو سبحان اللہ. ماشاءاللہ. غور سے سنو. منہ المکیہ فی شرح الحمزیہ، پیج نمبر 100 اور خصائص کبریٰ حجۃ الوداع کے بیان میں یہ حدیث موجود ہے. اللہ اللہ. انا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سأل ربہ ان یحیی ابویہ فأحیاہما فآمنا به ثم اماتہما اللہ. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ جب میرے نبی نے نبوت کا اعلان کیا تو اپنے ماں باپ کی قبر پر تشریف لے گئے. میرے سرکار نے اللہ سے دعا کیا، یا اللہ میرے ماں باپ نے میری نبوت کا زمانہ نہیں پایا، وہ تجھ پر ایمان رکھتے تھے، تجھ سے محبت کرتے تھے، لیکن میرے نبی ہونے کا اقرار نہیں کیا کیونکہ ان کو زمانہ نہیں ملا. وہ میرے نبوت کے اعلان سے پہلے، اعلان نبوت سے پہلے دنیا سے چل بسے، دنیا سے پردہ کر گئے. یا اللہ، میری تمنا ہے، میری آرزو ہے کہ میرے
माँ बाप को जिंदा कर दे ताकि जैसे वो मुवहिद है उनको कलमा पढ़ा कर मैं मोमिन भी बना डालूं। इधर देखिए, हजरत आयशा कहती हैं कि मेरे सरकार माँ बाप की कब्र पर तशरीफ ले गए, अल्लाह से दुआ किया, अल्लाह ने उनके माँ बाप को जिंदा किया, फिर उन दोनों ने नबी का कलमा पढ़ा, सुम्मा अमातहुमुल्लाह, फिर अल्लाह ने दोनों पर मौत तारी कर दी। क्या कर दी? मौत तारी कर दी। तो इस हदीस से पता चला कि मेरे नबी के माँ बाप तो पहले से मुवहिद थे, लेकिन जब नबी ने ऐलान नबूवत किया तो कलमा पढ़ाकर जिंदा करके, कलमा पढ़ाकर उनको मोमिन भी बना दिया। जो ये कहे कि नबी के माँ बाप मोमिन नहीं, वो बेईमान है, बेईमान। उससे कहिए तौबा करो, तौबा। अगर उसके माँ बाप को शराबी कहा जाए, उसके माँ बाप को जुआरी कहा जाए तो बोलो उसको गुस्सा आएगा कि नहीं? और बोलो गुस्सा आएगा कि नहीं? अच्छा एक बात बताइए, अगर आपको कोई जाहिल कह दे तो आप बर्दाश्त करें, या किसी मौलवी को कोई जाहिल कह दे तो बर्दाश्त करोगे? और बोलो कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। उनके मौलवी मौलाना अगर आप उनको जाहिल कह दो तो वो बर्दाश्त नहीं करेगा। तो आप कहिए, ऐ मौलवी साहब, जब तुम्हारा मौलवी मौलाना जाहिल कहने पर बर्दाश्त नहीं कर सकता तो नबी को तुम जाहिल कहते हो, तुमसे बड़ा अबू जहल कौन है? अरे बोलो, जिन पर कुरान उतरा उनको लोग जाहिल कहे, अनपढ़ कहे, तौबा करो तौबा। इधर देखो, उम्मी का माना आम लोगों के लिए जब इस्तेमाल किया जाएगा तो कहा जाएगा जाहिल। अरे बोलो, आम लोगों के लिए उम्मी का लफ्ज इस्तेमाल किया जाएगा तो कहा जाएगा जाहिल, अनपढ़। लेकिन नबी के लिए जब इस्तेमाल किया जाएगा तो जाहिल कहने वाला गुमराह है, गुस्ताख है, बदतमीज है। उनके लिए कहा जाएगा जिनका दुनिया में कोई उस्ताज न हो। अरे बोलो, जिनका दुनिया में कोई उस्ताद न हो। हजरात इधर देखिए, हर आदमी का दुनिया में कोई ना कोई उस्ताज है। आपका भी उस्ताज है, मेरा भी उस्ताज है, इनका भी उस्ताज है, सबका उस्ताज है। लेकिन मुस्तफा की शान देखो, मुस्तफा का कमाल देखो, मुस्तफा का जलवा देखो। मुस्तफा को किसी ने पढ़ाया नहीं, मुस्तफा का उस्ताज अल्लाह है। जोर से बोलो, मुस्तफा का उस्ताज अल्लाह है। नबी को अल्लाह ने पढ़ाया, उनका उस्ताज दुनिया में कोई नहीं है। अगर उनका उस्ताज दुनिया में होता तो वो मर्तबे में नबी से आगे बढ़ जाता। जोर से बोलो, वो मर्तबे में नबी से आगे बढ़ जाता। इसलिए अल्लाह ने नबी का उस्ताज किसी को नहीं बनाया, खुद उस्ताज बना। अल्लाह ने अपने महबूब को कुरान का इल्म अता फरमाया, जर्रे जर्रे का इल्म अता फरमाया, कतरे कतरे का इल्म अता फरमाया, दरिया समंदर का इल्म अता फरमाया। आसमान से लेकर जमीन तक हर चीज का अल्लाह ने अपने नबी को इल्म अता फरमाया। मेरे मुस्तफा लाजवाब है, मेरे मुस्तफा बेमिसाल है। ये बताइए, मेरी बात समझ में आ रही है? और बोलो, समझ में आ रही है? अगर समझ में आ रही है तो बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। अब हाथ नीचे करो। इधर देखिए, कुछ लोग कहते हैं, इजाजत है और बोलूं कि तकरीर खत्म कर दूं? और बोलो, माइक ने तो मुझे थका दिया, लेकिन मजमा इतना सुंदर है कि मैं आपको देखकर तकरीर कर रहा हूं। अरे बोलो, इजाजत है? बाबू लोग ऐसे नहीं, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो। इधर देखिए, कुछ लोग कहते हैं, इधर देखिए कि नबी, इधर देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि नबी मरकर मिट्टी में मिल गए। बोलो माज़अल्लाह, सारा मजमा बोलो माज़अल्लाह। अरे हाथ उठाकर बोलो। अब हाथ नीचे करो। मसला सुनो, मसला सुनो। हमारा ईमान है कि मौत नबी को आई। बोलो, मौत नबी को, जोर से बोलो, मौत नबी को। लेकिन हमारा यह भी ईमान है कि मौत में फर्क है। हमारी मौत उनकी मौत में आसमान और जमीन का। इधर देखिए, नबी को भी मौत आई,
اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. ادھر دیکھو, جو انکار کرے وہ کافر ہے. کیا ہے وہ سب بولو؟ موت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. نبی کو بھی موت آئی, لیکن ان کی موت تھوڑی سی ہے, ایک پل کے لیے, ایک آن کے لیے, ایک لمحے کے لیے, ایک سیکنڈ کے لیے ان کو موت آئی ہے. اس لیے موت آئی ایک سیکنڈ کے لیے تاکہ دنیا ان کو خدا نہ سمجھے. ارے بولو, کیونکہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, وہ تو اللہ کی ذات ہے جو موت سے پاک ہے, ورنہ کوئی بھی موت سے پاک. تو اللہ نے نبی کو موت کا مزہ چکھایا تاکہ کل نفس ذائقۃ الموت پر ان کا بھی عمل ہو جائے. لیکن اللہ نے ان کو قبر میں اسی شان سے زندہ رکھا جس شان سے دنیا میں تھے, اسی شان سے قبر میں زندہ ہے. یہ بتائیے, ہم لوگوں پر مرنے کے بعد نماز فرض ہے؟ تو بولو, ہم لوگوں پر نماز فرض ہے؟ ارے بولو, اگر ہم لوگ مر جائیں تو بولو نماز فرض ہے؟ ہم لوگوں پر نماز فرض نہیں, روزہ فرض نہیں, حج فرض نہیں. زور سے بولو, کچھ بھی فرض نہیں. لیکن نبی پردہ کر گئے تب بھی ان پر نماز فرض ہے. ارے بولو, تب بھی ان پر نماز فرض ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ قبر میں زندہ ہے. دنیاوی زندگی کی طرح قبر میں بھی زندہ ہے. اس لیے جیسے دنیا میں نماز فرض, ایسے قبر میں بھی نماز فرض. اچھا یہ بتائیے, آپ مر جائیں اور اگر آپ کی بیوی جوان ہو تو وہ دوسرے مرد سے نکاح کر سکتی ہے کہ نہیں؟ ارے بولو, عدت پوری ہونے کے بعد, جلدی بولو, بیٹھائیے, دھیان سے سنیے, دھیان سے سنیے. آپ کوئی بھی آدمی مر جائے, مسلمان مر جائے, تو یہ بتاؤ, اگر بیوی جوان ہو اور اس کے ماں باپ اگر چاہے کہ بیٹی کی شادی دوسری جگہ کر دے تو کر سکتا ہے کہ نہیں؟ ارے بولو, کر سکتا ہے؟ ہاتھ اٹھا کر بولو, کر سکتا ہے. لیکن ان مولویوں سے پوچھو کہ نبی اگر دنیا سے چلے جائیں اور ان کی بیوی اگر جوان ہو تو کیا دوسرے سے نکاح کر سکتی ہے؟ نہیں. حرام 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 حرام. کیوں؟ اس لیے کہ نبی جیسے دنیا میں زندہ تھے آج بھی قبر میں زندہ ہے, بیوی سے رشتہ باقی ہے. زور سے بولو, بیوی سے رشتہ, زور سے بولو, بیوی سے رشتہ باقی ہے. ادھر دیکھیے, تو نبی قبر میں جو لوگ یہ کہتے مر کے مٹی میں مل گئے, آج کے بعد سے کوئی کہے تو سیدھا کہیے, تمہارا باپ مر کر مٹی میں مل گیا, تمہارا مولوی مولانا مر کر مٹی میں مل گیا, تمہاری ماں مر کر مٹی میں مل گئی, لیکن میرے نبی قبر میں آج بھی زندہ ہے. ارے بولو, زندہ ہے. میں قرآن سے ثابت کروں گا. ارے سنیے, قرآن اور حدیث دونوں سے ثابت کروں گا, اور غلط ثابت کرنے پر منہ مانگا انعام, لاؤ جھولا بھرو پیسہ. لوگوں کو برباد مت کرو, اجازت ہے. لڑاؤ مت. آپ کا مولانا لڑانے نہیں آیا. بنگال کے کونے کونے میں میری تقریر ہوتی رہتی ہے, میں آتا رہتا ہوں. ادھر دیکھیے, میں آپ کے سامنے پہلے قرآن سے ثابت کروں گا کہ نبی قبر میں زندہ ہے. اچھا ایک بات بتائیے, شہید زندہ ہے کہ نہیں؟ بابو لوگ, اچھا کوئی بات نہیں ہے, سیکریٹری صاحب کو کام ہے اس لیے جا سکتے ہیں. اجازت ہے؟ جلدی بولیے, اجازت ہے. اچھا یہ بتائیے, آپ ادھر دیکھیے, جیسے میں پڑھتا ہوں آپ لوگ بھی پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ادھر دیکھیے, وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے ان کو مردہ نہ کہو بلکہ زندہ. اے بابو لوگ دھیان سے سنیے, اے بیٹا میری طرف دیکھو. قرآن کہتا ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں بولو شہید ہو گئے ان کو مردہ, جو سے بولو انہیں مردہ, بلکہ کیا ہے؟
ارے بل احیا بلکہ وہ ولکن لا تشعرون، لیکن تمہاری کھوپڑی میں بات سمجھ میں. ادھر دیکھیے قرآن کہتا ہے زندہ ہے مگر تم کو سمجھ میں بات. اب آپ بتائیے جب قرآن نے شہیدوں کے بارے میں کہہ دیا کہ وہ زندہ ہے مگر تم سمجھو گے نہیں، تم سمجھو گے، جب سمجھو گے نہیں اللہ نے صاف کہہ دیا تو تم سمجھنے کی کوشش کیوں کر رہے ہو؟ ارے بولو، جب قرآن نے کہہ دیا کہ تم سمجھو گے نہیں تو تم سمجھنے کی کوشش کیوں کر رہے ہو؟ حضرات ادھر دیکھیے، تو جب شہید کو آدمی نہیں سمجھ سکتا تو نبی کو کیسے سمجھے گا؟ اجازت ہے تو اب میں قرآن سے ثابت کروں کہ نبی قبر میں زندہ ہے. اجازت ہے؟ بولو اجازت ہے؟ ہاں مولانا صاحب تشریف لائیے. اجازت ہے بابو؟ چائے کی ضرورت نہیں ہے. بیٹا بیٹھو، چپ چاپ سے بیٹھو. مجھے معلوم ہے کہ کون کھینی کھا رہا ہے، کون گٹکا کھا رہا ہے اور کون پان کھا رہا ہے. ادھر دیکھیے، جلسے میں کھینی کھانا بے ادبی ہے، گٹکا کھانا بے ادبی ہے، مگر پان کھانے کی اجازت، پان کھا سکتے ہیں کیونکہ گٹکا لوفر لوگ کھاتا ہے. ارے بولو، اور بیڑی کون پیتا ہے؟ ارے بولو. ہاں تو ادھر دیکھیے، میری طرف دیکھیے. بہرحال آپ چپ چاپ سے بیٹھے، ادب سے بیٹھے. پہلے میں ثابت کروں کہ نبی قبر میں زندہ قرآن سے. ادھر دیکھیے 22واں پارہ، بابو دھیان سے سنو. 22واں پارہ رکوع نمبر، ادھر دیکھیے رکوع نمبر 2. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ادھر دیکھیے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے نبی، بے شک ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا، مبشر بنا کر بھیجا، نذیر بنا کر بھیجا. کیا بنا کر بھیجا؟ زور سے بولو. شاہد. کیا بنا کر بھیجا؟ مبشر. کیا بنا کر بھیجا؟ نذیر. ادھر دیکھیے کئے پٹ ہے؟ 3. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نبی، بے شک ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا، مبشر بنا کر بھیجا، نذیر بنا کر بھیجا. شاہد کا معنی کیا ہے؟ جلدی بولو. ڈکشنری دیکھو، ڈکشنری دیکھو. شاہد کا معنی زور سے بولو گواہ. جلدی بولو. شاہد کا معنی، اور شاہد کا معنی حاضر و ناظر. ادھر دیکھیے، شاہد کا معنی مان کر چلو گواہ. عام طور سے جو لوگ استعمال کرتے ہیں شاہد کا معنی گواہ. تو یہ بتائیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے نبی، یہ خاص بات ہے، دھیان سے سنیے، یہ خاص بات ہے، دھیان سے سنیے، ادھر ادھر مت کیجیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے نبی، بے شک ہم نے آپ کو کیا بنا کر بھیجا؟ زور سے بولو. شاہد بنا کر بھیجا، گواہ بنا کر بھیجا. اچھا یہ بتاؤ، گواہ کون بنے گا، زندہ یا مردہ؟ ہاتھ اٹھا کر بولو. ارے سارا مجمع ہاتھ اٹھاؤ. اچھا یہ بتائیے، ایک مثال لیجیے، ایک مثال لیجیے. کسی نے کسی کا مرڈر کر دیا. کیا کر دیا؟ قتل کر دیا. پولیس آئی، پکڑ کے لے گئی، کہاں پہنچا؟ غور سے بولو. جیل پہنچا. جیسے جیل میں پہنچا، ادھر دیکھیے دھیان سے سنیے، جیسے جیل میں پہنچا وکیل نے، ادھر جیسے جیل میں پہنچا، جیل سے کہاں پہنچ گیا؟ کچھ دنوں کے بعد، کچھ دنوں کے بعد کورٹ میں پہنچا. جیسے کورٹ میں پہنچا تو وکیل نے جج سے کہا سر یہ قاتل ہے. کیا کہا؟ وکیل نے جج سے کہا سر یہ قاتل ہے. تو جج نے کہا تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے؟ وکیل نے کہا 3 گواہ ہے، 3 گواہ. تو جج نے کہا تینوں گواہ کو پیش کرو. وکیل نے کہا سر ایک گواہ ابھی یہاں نہیں ہے، امریکہ میں ہے، اور دوسرا گواہ اندھا ہے، اندھا، اور تیسرا گواہ مر گیا، سال بھر پہلے مر گیا. تو سینے پر ہاتھ رکھ کر بتائیے جج اس کی بات مانے گا؟ ارزوں سے بولو. جج کہے گا بے پگلا وکیل تمہاری وردی چھین لوں گا، تم کو معلوم نہیں ہے کہ جو گواہ بنے گا اس کا زندہ ہونا، جو گواہ بنے گا اس کا آنکھوں سے ضروری ہے، جو گواہ بنے گا اس کا کورٹ میں حاضر ہونا. تو گواہ کے لیے کئی باتوں کا ہونا ضروری؟ زور سے بولو. 3 باتوں کا. دھیان سے سنو، ادھر دیکھو. گواہ کے لیے زندہ ہونا ضروری،
گواہ کے لیے حاضر ہونا ضروری، گواہ کے لیے آنکھوں سے دیکھنا ضروری۔ عام مسلمان کے بچے ہیں، اللہ نے نبی کو دنیا میں شاہد بنا کر بھیجا، گواہ بنا کر بھیجا۔ ذرا غور کیجئے اور ان لوگوں سے پوچھئے کہ شاہد کا معنی گواہ، اور گواہ کے لیے زندہ ہونا ضروری ہے، گواہ کے لیے آنکھوں سے دیکھنا ضروری ہے، گواہ کے لیے زور سے بولو حاضر ہونا ضروری ہے۔ تو قرآن کی آیت سے پتہ چلا کہ مصطفیٰ جیسے کل زندہ تھے آج بھی زندہ ہے، مصطفیٰ جیسے کل حاضر تھے آج بھی حاضر ہے، مصطفیٰ جیسے کل دیکھ رہے تھے آج بھی ہم غلاموں کو دیکھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مسلک اعلیٰ حضرات، زور سے بولو زندہ باد، مسلک اعلیٰ حضرات، زور سے بولو مسلک اعلیٰ حضرات۔ تمام بزرگوں کا دامن، تمام بزرگوں کا دامن، تمام بزرگوں کا دامن۔ نعرہ تکبیر۔ بابو لوگ یہ بتاؤ میری بات سمجھ میں آئے گی نہیں؟ اگر سمجھ میں آ گئی تو بولو زور سے بولو، اللہ نے نبی کو کیا بنا کر بھیجا؟ زور سے بولو شاہد، ہاتھ اٹھا کر بولو۔ اور شاہد کے لیے کئی باتیں ضروری؟ بولو شاہد کے لیے زندہ ہونا ضروری، شاہد کے لیے حاضر ہونا ضروری، اور شاہد کے لیے آنکھوں سے دیکھنا ضروری۔ تو قرآن کی آیت سے پتہ چلا کہ نبی جیسے کل زندہ تھے آج بھی زندہ ہے، نبی جیسے کل حاضر تھے آج بھی حاضر ہے، نبی جیسے کل ناظر تھے، ہم غلاموں کو دیکھتے تھے آج بھی غلاموں کو دیکھتے ہیں، اور صرف دیکھتے ہی نہیں قبر میں نماز بھی پڑھتے ہیں، قبر میں اذان بھی ہوتی ہے۔ کہیے تو وہ ساری حدیث سنا دوں، اور بولو اجازت ہے، لیکن ایسے نہیں سناؤں گا بابو نے، ایک بھی ہاتھ نیچے نہ رہے، سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بول دو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ غور سے سنو مشکاۃ شریف، زور سے بولو مشکاۃ شریف جلد ثانی باب فضائل سید المرسلین صفحہ نمبر 545۔ عن سعید بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ قال لما كان ایام الحرہ لم يؤذن في مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثا ولم يقم ولم يبرح سعید بن مسیب وكان لا يعرف وقت الصلاة الا بحمد يسمعها من قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ زور سے بول دو سبحان اللہ۔ بابو اس حدیث کو کوئی غلط ثابت کرے 5 لاکھ کا انعام۔ کتنا؟ لاؤ جھولا بھرو پیسہ بنو کروڑ پتی۔ لیکن ادھر دیکھیے کسی کی ماں نے دودھ نہیں پلائی ہے، اردو کی کتاب دیکھ کر بولنا آسان ہے، لیکن مولانا سینہ ٹھوک کر پورے بھارت میں بولتا ہے۔ ابھی میں نے جو حدیث سنائی مطلب سنیے چچا میاں کلیجا، آنکھوں میں آنسو آئے گا، قسم خدا کیا میرے نبی کی شان ہے، قسم خدا۔ جو لوگ نبی کا کلمہ پڑھ کر نبی کے بارے میں اس طرح کی بات کرے، قسم خدا دنیا سنے گی تو کیا کہے؟ ارے بولو، یہ یہودی سنے گا تو کیا کہے گا، غیر مسلم سنے گا تو کیا کہے گا، یہ کیسا مسلمان ہے کہ نبی کا کلمہ پڑھ کے نبی کے خلاف بولتا ہے؟ ان کی تعریف کرنا چاہیے۔ حضرات ابھی میں نے جو حدیث سنائی مطلب سنیے۔ حضرت سعید بن عبد العزیز کہتے ہیں کہ جب یزیدیوں نے مدینہ پر حملہ کیا، کہاں حملہ کیا؟ زور سے بولو کربلا پہ۔ ادھر دیکھیں کربلا کے واقعہ کے بعد جب کربلا والے حسین کو یزیدیوں نے شہید کر ڈالا، فاطمہ زہرا کے بیٹوں کو بے دردی سے شہید کر ڈالا، کچھ دنوں کے بعد ان ظالموں نے مدینہ پر اور مکہ پر حملہ کیا۔ جب مدینہ شریف پر حملہ کیا تو جانتے کیا ہوا؟ سنیے، اس قدر ظلم ڈھایا، اس قدر ظلم ڈھایا کہ حدیث دوسری حدیث میں اس طرح ہے کہ عورتوں کے ساتھ ان لوگوں نے بدسلوکی کی۔ یہ برما والے کیا بدسلوکی کریں گے، اس سے بھی خطرناک انداز میں ان یزیدیوں نے
मदीने की औरतों के साथ बदसलूकी की। इधर देखिए, हजारों सहाबा को बेदर्दी से कत्ल किया। मस्जिद नबवी में घोड़ा बांधा। क्या बांधा? जोर से बोलो, मस्जिद नबवी में घोड़ा बांधा। ये बताओ, आपकी मस्जिद में कोई घोड़ा लाकर बांध दे, बर्दाश्त करोगे? आपकी मस्जिद में कोई भैंस लाकर बांध दे, बर्दाश्त? बेटा बैठो। आपकी मस्जिद में अगर आपकी मस्जिद में 2 मिनट बैठ जाओ बेटा, थोड़ा बर्दाश्त कर लिया करो। आपकी मस्जिद में अगर कोई भैंस लाकर बांध दे, बर्दाश्त करोगे? आपकी मस्जिद में कोई जानवर लाकर बांध दे, बर्दाश्त करोगे? आपकी मस्जिद में कोई गाय लाकर बांध दे, बर्दाश्त करोगे? अब आप बताइए कि आपकी मस्जिद में कोई भैंस लाकर बांध दे, कोई घोड़ा लाकर बांध दे, कोई जानवर लाकर बांध दे, तो आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। मस्जिद नबवी में क्या बांधा गया? जोर से बोलो, घोड़ा। घोड़ों से पखाना पेशाब करवाया गया। 3 दिन तक अजान बंद रही, नमाज बंद रही। मस्जिद में सन्नाटा रहा, कोई नमाज पढ़ने नहीं गया, कोई अजान देने नहीं गया। लेकिन इधर देखिए, हजरत सईद बिन मुसय्यिब जो ताबईन में से है, वो कहते हैं कि 3 दिन तक मैं भूखे प्यासे अपनी जान बचाने के लिए मस्जिद के एक कोने में छुपकर मैं 3 दिन तक अंदर ही रहा, बाहर नहीं निकला। वो कहते हैं कि मैंने 3 दिन तक मस्जिद के अंदर अपना वक्त गुजार दिया, भूखे प्यासे रह गए। 3 दिन तक मस्जिद नबवी के एक कोने में गुजार दिया। वो फरमाते हैं, कोई नमाज पढ़ने नहीं आता, अजान नहीं होती। 3 दिन तक कर्फ्यू का माहौल रहा, कोई घर से नहीं निकला, न तो अजान हो सकी न नमाज हो सकी। वो फरमाते कि मैंने नमाज नहीं छोड़ी, अकेले मैंने नमाज पढ़ी। लेकिन किस तरह पढ़ी सुन लो। वो फरमाते हैं कि सूरज को देखकर वक्त का अंदाजा मैं नहीं लगाता, तारों को देखकर वक्त का अंदाजा नहीं लगाता, पेड़ पौधों के साये को देखकर वक्त का अंदाजा नहीं लगाता। मैंने नमाज 3 दिन तक कैसे पढ़ी सुनिए। वो फरमाते हैं कि मैंने 3 दिन तक नमाज इस तरह पढ़ी कि जब जब नमाज का वक्त होता, नबी की कब्र से आजान की आवाज आती। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। उधर देखिए, हजरत सईद बिन मुसय्यिब कहते हैं कि 3 दिन तक मैंने अकेले नमाज पढ़ी। लेकिन नमाज कैसे पढ़ी? इधर देखो, आज तो आप घड़ी देखकर वक्त देखते हैं। अरे बोलिए, आप लोग घड़ी देखकर वक्त देखते हैं। इधर देखिए, पहले के लोग जब घड़ी नहीं निकली थी, उस वक्त लोग सितारों को देखकर वक्त देखते, और दिन में बोलो मकान का साया देखकर, सूरज देखकर अपना वक्त देखते। सईद बिन मुसय्यिब कहते हैं कि 3 दिन तक मैं मस्जिद से नहीं निकला, अकेले मैंने नमाज पढ़ी। लेकिन नमाज किस तरह पढ़ी? इधर देखिए, वो फरमाते हैं, किसी के कहने से नहीं, बताने से नहीं, मैंने जो नमाज पढ़ी इस तरह पढ़ी कि जब जब नमाज का वक्त होता, इधर देखिए, नबी की कब्र से अजान की आवाज आती, रोज़ाए रसूल से अजान सुनता, और उसी को सुनकर मैं नमाज पढ़ता। कई दिन तक? 3 दिन तक नमाज पढ़ता रहा। इस हदीस से पता चला कि नबी अपनी कब्र में नमाज भी पढ़ते हैं। अगर इजाजत दीजिए तो दूसरी हदीस भी सुना दूं। लगता है कोई बात तो नहीं है? बोलो, कोई बात तो नहीं है। शोर शराबा क्यों है? शोर शराबा मत कीजिए बाबू लोग। मौलाना आपको बार बार नहीं मिलेगा, और आप भी मौलाना को बार बार नहीं मिलेगा। हमारी माँ बहन, आप लोग भी इज्जत से बैठिए, अदब के साथ मैं माफी चाहता हूँ। 10 से 15 मिनट देखिए, 12 बजने वाला है। मेरी तकरीर 1.5 घंटा होने जा रही है, लेकिन आपको छोड़ूंगा नहीं जब तक आपका दिल लगेगा। मौलाना 10-15 मिनट और बोलेगा। इजाजत है? जल्दी बोले, इजाजत है। लेकिन बाबू लोग ऐसे नहीं, सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह।
اگر اجازت دو تو میں اور بھی حدیث سنا دوں. ماشاءاللہ میرے نبی جیسے دنیا میں زندہ تھے اسی شان سے آج بھی قبر انور میں زندہ ہے. ارے بولو ہاں, جو حالت بولو مصطفیٰ کی پہلے تھی اس سے بہترین حالت قبر کی ہے. نماز بھی پڑھتے ہیں, اذان بھی ہوتی ہے. اجازت دیجئے تو نماز والی بھی حدیث سنا دوں. بولو سارا مجمع, اگر اجازت ہے تو ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ. اور زور سے بول دو سبحان اللہ, اور زور سے بولو سبحان اللہ. ماشاءاللہ غور سے سنو. مشکاۃ شریف جلد اول کتاب الجمعہ صفحہ نمبر 121. ابن ماجہ شریف جلد اول جنازہ کا بیان صفحہ نمبر 115. کتنا زور سے بولو, صفحہ نمبر 115. عن ابی درداء رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اکثر الصلاة علی یوم الجمعہ فإنه مشہود يشهده الملائكة فإن أحدا لم يصلي عليها إلا عرضت علي صلاته حتى يفرغ منها. قال قلت بعد الموت فقال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء فنبي الله حي ويرزق. وفي رواية أخرى الأنبياء الأحياء يصلون في قبورهم. زور سے بول دو سبحان اللہ. حضرات 10 منٹ سے بس زیادہ سے زیادہ 12 منٹ اور برداشت کریں. اجازت ہے؟ لیکن لگتا ہے کہ آپ لوگ تھک گئے, لگتا ہے آپ لوگ مجھ سے ناراض ہو گئے. اور بولیے آپ لوگوں کو یہ بتائیے, جوانی میں اتنی جلدی جلدی استنجا لگ رہا ہے تو ابھی تو بڑھاپا باقی ہے. جلسے میں آئیے تو سب کچھ سے فارغ ہو کر آئیے تاکہ جلسے میں اٹھک بیٹھک نہ ہو. مولانا جب منچ پر آتے ہیں تو پہلے باتھ روم جا کر استنجا وغیرہ سے فارغ ہوتے ہیں, وضو کرتے ہیں, جبہ پہنتے ہیں, تب جا کر آپ کے سامنے آتے ہیں. تو آپ لوگ بھی بولو جب جلسے میں آئیے تو ایسے سنت طریقہ یہ ہے کہ جب آدمی نماز پڑھنے کے لیے وضو کرے تو وضو سے پہلے بولو استنجا خانہ جائے, چاہے تھوڑا استنجا لگے چاہے زیادہ لگے لیکن استنجا خانہ میں ضرور جائے. اور بولو استنجا کرے پھر وضو کرے. اجازت ہے؟ اگر اجازت ہے تو بابو لوگ سارا مجمع میں نے جو حدیث سنا دیا مطلب سننے کے لیے ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ, اور زور سے بولو سبحان اللہ. ادھر دیکھیے میں نے جو حدیث سنایا کئی کتاب کا حوالہ دیا. 2 کتاب, مشکاۃ شریف جلد نمبر کتنا 1 پیج نمبر کتنا 121 اور ابن ماجہ شریف جلد نمبر 1 پیج نمبر کتنا 115. کتنا 115. ان سے کہیے غلطی ثابت کرو لیکن غلطی ثابت نہیں کر سکتے. ہاں ادھر دیکھیے یہ لوگ انگوٹھا چھاپ لوگوں کے سامنے, کم پڑھے لکھے لوگوں کے سامنے جائے گا اردو کی کتاب لے کر کے حدیث میں ایسا, حدیث میں ایسا, حدیث میں. ابھی پگلا انگوٹھا چھاپ کو کیا پتا ہے کہ تو حدیث بول رہا ہے کہ کیا بول رہا ہے؟ یہ بتاؤ جانور کو کھیت میں چھوڑ دیا جائے تو جانور کو کیا پتا کہ یہ مکھیا کا کھیت ہے کہ ممبر کا کھیت ہے؟ بولو جانور کو اگر کھیت میں چھوڑ دیا جائے تو اس کو کیا پتا کہ سیکریٹری صاحب کا کھیت ہے کہ صدر صاحب کا کھیت ہے؟ جانور کو تو لمبا لمبا گھاس چاہیے, چاہے مولانا کا کھیت ہو, چاہے اولانا کا کھیت ہو, چاہے صدر کا کھیت ہو, چاہے سیکریٹری کا کھیت ہو, اس کو تو گھاس سے مطلب ہے. تو کم پڑھے لکھے لوگ تو سمجھتے ہیں ہر داڑھی ٹوپی والا بہت بڑا مفتی ہے. داڑھی ٹوپی کو دیکھ کر مفتی مت کہنا, ادھر دیکھو دھوکے میں مت آنا. ادھر دیکھو مفتی کے لیے علم چاہیے, عالم کے لیے اتنا علم چاہیے کہ بلا کسی کی مدد کے کتابوں سے ڈھونڈ کر ضرورت کے مطابق اپنے مسائل حل کر سکے. اس کو عالم کہا جاتا ہے. اور
اور نماز کے لیے امام کیسا ہونا چاہیے یہ بھی سن لو. ادھر دیکھیے، جس امام کا تلفظ صحیح ہو، شین کو شین نکالے، صاد کو صاد ادا کرے، سے کو سے ادا کرے، زال کو زال ادا کرے، جیم کو جیم ادا کرے، زو کو زو ادا کرے، زواد کو زواد ادا کرے. اور بولو، یعنی تلفظ صحیح ہو تبھی تو نماز صحیح ہوگی. ورنہ بہت بڑا مفتی کیوں نہ ہو، اگر تلفظ صحیح نہیں، معنی بدل رہا ہے تو نماز نہیں ہوگی. چاہے مولانا ربانی پڑھا دے، چاہے بولو کوئی اور ہم سے بڑے پڑھا دے، اگر تلفظ صحیح نہیں، امامت کے لیے علامہ ہونا ضروری نہیں، امامت کے لیے مفتی ہونا ضروری نہیں، امامت کے لیے بہت قابل ہونا ضروری نہیں. امامت کے لیے یہ ضروری ہے کہ طہارت اور نماز کے مسائل کو خوب جانتا ہو. طہارت کے مسائل اور نماز کے مسائل کو خوب جانتا ہو، تلفظ صحیح ہو، قرآن صحیح پڑھتا ہو، فاسق نہ ہو. جبھی بولو، فاسق نہ ہو، نماز کا پابند ہو، متقی پرہیزگار ہو، ایسا آدمی آپ کا امام بن سکتا ہے. ارے بولو، ایسا آدمی آپ کا امام بن سکتا ہے. ادھر دیکھیے، یہ سب مسئلہ ہے، اگر تفصیل کروں گا تو گھنٹوں لگ جائے گا. یہ بات چلی تو میں نے کہہ دیا ہے. اب مطلب سنیے جو میں نے حدیث سنائی. بابو لوگ سارا مجموعہ مطلب سنیے. ادھر دیکھیے، حضرت ابو دردہ فرماتے ہیں کہ نبی نے ارشاد فرمایا، اے میرے غلاموں، جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو، جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو، اس لیے کہ جمعہ کے دن فرشتے آسمان سے زیادہ تعداد میں اترتے ہیں، فرشتوں کی حاضری زیادہ ہوتی ہے. ادھر دیکھیے، حضرت ابو دردہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی سے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، کیا آپ کے پردہ کرنے کے بعد بھی یہی حال ہوگا؟ تو نبی نے ارشاد فرمایا، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی و یرزق. نبی نے فرمایا، او صحابہ سن لو، اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے، اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ نبی کے پردہ کرنے کے بعد ان کے جسم کو کھائے. اللہ کے نبی قبر میں زندہ ہے، ان کو روزی دی جاتی ہے. اور دوسری حدیث اس طرح ہے، وہ اپنی قبروں میں نماز پڑھا کرتے ہیں، وہ اپنی قبروں میں. ادھر دیکھیں، نبی نے کیا کہا کہ جمعہ کے دن مجھ پر زیادہ درود پڑھا کرو، کیونکہ فرشتے زیادہ تعداد میں آسمان سے اترتے ہیں، اور دنیا میں کوئی ایسا میرا غلام نہیں جو مجھ پر درود پڑھے اور اس کا درود میرے پاس پیش نہ کیا جائے. دوسری حدیث یہ ہے کہ اس کا درود پیش بھی کیا جاتا ہے، میں سنتا بھی ہوں، اس کو پہچانتا بھی ہوں. ادھر دیکھیے، صحابہ نے عرض کیا، یہ اللہ کے رسول، کیا پردہ کرنے کے بعد بھی آپ کی شان یہی ہوگی؟ تو نبی نے فرمایا کہ نبی کی زندگی میں اور موت میں کوئی فرق نہیں ہے. بے شک اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ نبیوں کے جسم کو کھائے. اللہ کے نبی قبر میں زندہ ہے، ان کو روزی دی جاتی ہے. اور دوسری حدیث ہے، الانبیاء الاحیاء یصلون فی قبورہم. اللہ کے نبی قبروں میں زندہ ہے، وہ نماز بھی پڑھا کرتے ہیں. اب آپ بتائیے، اتنی حدیث آپ سن چکے اور قرآن سے ثابت ہو چکا، پھر بھی اگر کوئی نہ مانے تو ہم تو لاٹھی لے کر نہیں سمجھائیں گے. اور بولو، لاٹھی لے کر تو نہیں سمجھائیں گے، اپنا کام بتانا ہے. اب کسی کے دل میں یہ بات سما گئی ہے کہ ہم کو ماننا ہی نہیں ہے، چاہے مولانا پورا قرآن سنا دے، چاہے پوری حدیث سنا دے، کیونکہ اس کو اپنی جماعت الگ رکھنی ہے. ارے زور سے بولو، اس کو اپنی جماعت الگ رکھنی ہے. تو جماعت جب الگ رکھنی ہے تو مانے گا ہی نہیں. حضرات،
लड़ने का वक्त नहीं, समझने का वक्त है। तौबा कीजिए, अपना ईमान बचाइए, अकीदा बचाइए, सुन्नी बनकर रहिए। मेरे रसूल बशर जरूर है, लेकिन हम जैसे नहीं है, किसी भी चीज में हमारी तरह नहीं है। चलते चलते एक बात बता दूं, जुलूस वाली हदीस फिर कभी आऊंगा तो सुनाऊंगा। मिलाद वाली हदीस, चूंकि टाइम ज्यादा हो गया, इसलिए अब नहीं। और भी उलमा बाकी है, इधर देखिए 2 घंटा होने जा रहा, इसलिए जुलूस वाली हदीस रबीउल अव्वल में आऊंगा। अगर आपके इलाके में अगर इस तरफ आ गया, धुलियान वाले मेरी तारीख लेना चाह रहे थे, लेकिन मैं दे नहीं सका। अगर धुलियान आ गया या आप ही के इलाके में आ गया, तो जुलूस वाली हदीस, मिलाद वाली हदीस, बोलो झंडा वाली, सारी इंशाअल्लाह जो जो आप पर एतराज लोग करते हैं, वो सारी हदीस मैं सुनाऊंगा। आज फिर भी मैंने आपको 9 से 10 हदीसें सुना डाली। बस एक आखिरी बात, आखिरी हदीस सुन लीजिए, इजाजत है? 5 मिनट, कई मिनट बर्दाश्त करेंगे? हाथ उठाओ और जोर से बोलो माशाअल्लाह। इधर देखिए बाबू लोग, बस 5 मिनट में तकरीर मेरी खत्म, लेकिन जलसा खत्म नहीं होगा, जलसा बहुत देर तक चलेगा। अभी मेरे बाद अच्छे बोलो वक्ता बाकी है, सबको आप सुनेंगे। अच्छा ये बताइए, आप मरना सबको है ना? हाथ उठाओ। बस 5 मिनट में बाबू लोग ध्यान से सुनिए, 5 मिनट में तकरीर खत्म। ये बताओ कि मरना सबको है? अच्छा ये बताइए, मलकुल मौत जब आएंगे तो आपसे पूछ के आएंगे, आऊं कि नहीं? अरे बोलो। मौलाना रब्बानी के पास जब मलकुल मौत पहुंचेंगे तो पूछेंगे आऊं कि नहीं? कमीन आ सकता हूं क्या? ऐसा है? सदर साहब के पास आएंगे तो क्या पूछेंगे? नहीं हजरात, इधर देखिए, मलकुल मौत को अल्लाह का हुक्म है कि तुमको किसी से इजाजत, परमिशन नहीं लेनी है। जैसे उसकी मौत का वक्त हो, झट से पहुंचकर रूह कब्ज कर लेना है। लेकिन मिशकात शरीफ सफा नंबर 549, मैं जो हवाला दे रहा हूं, मिशकात शरीफ सफा नंबर 549, जब मेरे नबी के पास मलकुल मौत आए तो दरवाजे पर खड़े हो गए। कहां खड़े हो गए? इधर देखिए, अंदर पहले वो नहीं आए, कौन आए? जिब्रील। कौन आए? हजरत जिब्रील आकर नबी को सलाम किया। जैसे नबी को सलाम किया, इधर देखिए तो नबी ने सलाम का जवाब दिया। ध्यान से सुनिए, बस तकरीर खत्म है। यह हदीस का है, मिशकात शरीफ के पेज नंबर कितना? 549। बहुत लंबी हदीस है, इसीलिए सुनिए, मैं जल्दी जल्दी आपको सुना रहा हूं। हजरत अली बिन हुसैन कहते हैं कि जब मेरे नबी पर्दा किए तो पर्दा करने से पहले कौन आए उनके हुजरे में? हजरत जिब्रील। सबसे पहले कौन आए? जिब्रील ने आकर नबी को सलाम किया और नबी से पूछा, कई फहालू का या रसूल अल्लाह, ये अल्लाह के रसूल आपकी कैसी तबीयत है? क्या पूछा? कैसी तबीयत है? तो नबी ने कहा, अना मगमूम व मकरूह। ऐ जिब्रील, मैं अंदर से कमजोरी महसूस कर रहा हूं, अंदर से बहुत मुझे कमजोरी महसूस हो रही है। मैं मगमूम हूं, मकरूब हूं, मकरूब। जैसे नबी ने इतना कहा, नबी की नजर दरवाजे पर गई। कहां गई? जैसे दरवाजे पर गई तो क्या देखते हैं? बड़ा हसीन और जमील नौजवान दरवाजे पर खड़ा है। नबी ने पूछा, है जिब्रील ये कौन है? जिब्रील ये कौन है? तो जिब्रील ने कहा, हाज़ा मलकुल मौत। ये अल्लाह के रसूल, ये मलकुल मौत है, मलकुल मौत। मस्ताज़ना अला आदमीयिन क़बलक व मस्ताज़ना अला आदमीयिन बादक। ये अल्लाह के रसूल, आज तक मलकुल मौत ने किसी से इजाजत नहीं ली और कयामत तक किसी से इजाजत नहीं लेंगे। लेकिन आज अल्लाह ने इनको हुक्म दिया है कि मेरे महबूब के पास जाना तो कमरे में झट से दाखिल मत होना, पहले इजाजत लेना। इजाजत मिल जाए तब अंदर जाना, इजाजत नहीं मिले तो
वापिस हो जाना। जिब्रील ने कहा ये अल्लाह के रसूल मलकुल मौत दरवाजे पर खड़े हैं, इनको इजाजत चाहिए, इजाजत। नबी ने इजाजत दिया, फअज़िन लहू, नबी ने इजाजत दिया, फदखल, मलकुल मौत दाखिल हुए, फसल्लमा अलैहि, नबी को सलाम किया, फरद्द सलाम, नबी ने सलाम का जवाब दिया। जब नबी ने सलाम का जवाब दिया, ध्यान से सुनिए, 2 मिनट की बात है। जब नबी ने सलाम का जवाब दिया तो मलकुल मौत अदब से बैठ गए, और बैठने के बाद रूह नहीं कब्ज किया। क्या कहा सुनिए, जुमला सुनिए। कहा या मोहम्मद इन अमरतनी अन अकबज़ रूहक व इन अमरतनी अन अतरुकहू। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप इजाजत दे तो मैं रूह कब्ज करूं, और अगर इजाजत दे तो मैं वापिस चला जाऊं। अगर इजाजत दे तो रूह कब्ज करूं, और अगर इजाजत दे तो वापिस चला जाऊं। इधर देखिए, मेरे नबी ने जब मलकुल मौत से ये गुफ्तगू सुनी तो मलकुल मौत से कहा अतफरू या मलकुल मौत, ऐ मलकुल मौत क्या तुम वाकई ऐसा ही करोगे जैसा बोल रहे हो? तो मलकुल मौत ने कहा नाम या रसूल अल्लाह, उमीर तो बिही व उमीर तो अन उतीअका। ये अल्लाह के रसूल, मुझे इसी बात का आर्डर दिया गया है कि मेरा महबूब अगर कहे रूह कब्ज करो तो कब्ज कर लेगा, और मेरा महबूब कहे कि मुझको छोड़ दो, चले जाओ, तो वापिस चले आना। हजरत मलकुल मौत ने कहा अल्लाह के रसूल, अल्लाह ने मुझे इसी बात का हुक्म दिया है, आप जैसा कहेंगे वैसा करूंगा। जब नबी ने इतना सुना तो नबी जिब्रील की तरफ देखने लगे। क्या जिब्रील तुम क्या कहते हो, मलकुल मौत को वापिस कर दूं कि मलकुल मौत को कहूं रूह कब्ज करने के लिए? जब नबी जिब्रील को देखने लगे तो हजरत जिब्रील तड़प गए, और तड़प कर कहने लगे या मोहम्मद इन्नल्लाह ताला क़द इश्ताक़ा इला लिक़ाइक। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मलकुल मौत को वापिस मत जाने दीजिए। अल्लाह आपको अपने करीब बुलाना चाहता है, अल्लाह आपको अपने पास बुलाना चाहता है। ये अल्लाह के रसूल, आप अल्लाह से और ज्यादा करीब होने वाले हैं। हजरात, ये हदीस मिशकात शरीफ पेज नंबर 549। इधर देखिए, हम जो भी आपके सामने पेश किए, हवाला दिए, उल्टी खोपड़ी का मौलवी अगर आपको उल्टा समझाए तो मत सुनिएगा। इधर देखिए, लाइए किताब, मैंने जितनी बातें बयान की, मदरसा अगर मौजूद हो, इधर देखिए, या नेट अगर आपका मौजूद हो तो लाइए, वो सारी हदीस खोल खोल करके आपको दिखाता चला जाऊंगा। और इधर देखिए, आपको इधर उधर के चक्कर में नहीं पड़ना है, अपने नबी से मोहब्बत करनी है, अल्लाह से मोहब्बत करनी है, तमाम बुजुर्गों से मोहब्बत रखनी है, मसलके आला हजरत पर कायम रहना है, और सुन्नी बनकर रहना है। हाथ उठाकर बोलो, जोर से बोलो। ये बताओ कि हम लोग क्या है, जोर से बोलो, जोर से बोलो, क्या है ये बताओ। सुन्नी, ये बताओ सुन्नी नए हैं कि वो लोग नए हैं? हम लोग नए नहीं है। इधर देखिए, इधर देखिए, हम लोग नए नहीं है। इधर देखिए, हम लोग सुन्नी। आज से 100 बरस पहले जितने मुसलमान थे सब सुन्नी, 200 बरस पहले जितने मुसलमान थे सब सुन्नी, 500 बरस पहले जितने मुसलमान थे सब सुन्नी, 1000 बरस पहले जितने मुसलमान थे सब सुन्नी। ये हदीस की किताबें जितने लोग लेकर आए वो सब सुन्नी। कुरान जो आपके पास लेकर आए ये सब सुन्नी। ये जितने बुजुर्गाने दीन दुनिया में लेटे हैं, चाहे इराक में लेटे हो, चाहे सऊदिया में लेटे हो, चाहे अरब में लेटे हो, चाहे पाकिस्तान में लेटे हो, चाहे अफगान में लेटे हो, चाहे हमारे हिंदुस्तान की धरती पर लेटे हो, ये सारे बुजुर्गाने दीन बोलो सब सुन्नी है।
یہ لوگ کہتے کہ اسلام ہم لوگ پھیلاتے ہیں. ان لوگوں نے اسلام نہیں پھیلایا بلکہ مسلمانوں کو ٹکڑوں میں بانٹا ہے, مسلمانوں کو گروہ میں بانٹا ہے. ورنہ سب کے باپ دادا پہلے سنی تھے, سب کے لقب دادا پہلے سنی تھے, سب کے مفتی مولانا سب پہلے سنی تھے. پہلے میلاد پڑھتے تھے, پہلے سلام پڑھتے تھے, پہلے درود پڑھتے تھے, پہلے بزرگوں کے آستانے پر جاتے تھے. لیکن یہ لوگ ادھر دیکھیے, یہ لوگ غیروں کی لالچ میں, غیروں کے پیسے کی لالچ میں سنیت کو برباد کر دیا, سنیت میں آگ لگا دی. ہم لوگ نئے نہیں ہیں, یہ لوگ نئے ہیں. ان کو پیدا ہوئے صرف 200 برس ہوئے ہیں, ورنہ 200 برس پہلے ہسٹری پڑھیے, سب کے باپ دادا سنی, سب کے مفتی مولانا سنی, سب کے لکڑ دادا پردادا لکڑ دادا سر دادا شر دادا جو بھی کہتے چلے جائیے, سب آپ کو سنی ملیں گے. تو نئے ہم نہیں ہیں, نئے یہ لوگ ہیں. نئی ہماری جماعت نہیں ہے, نئی ان کی جماعت ہے. نیا ہمارا عقیدہ نہیں ہے, نیا ان کا عقیدہ ہے. نیا ہمارا مشن نہیں ہے, نیا ان کا مشن ہے. ہمارا وہی عقیدہ ہے جو غریب نواز کا عقیدہ ہے, ہمارا وہی عقیدہ ہے جو غوث اعظم کا عقیدہ ہے, ہمارا وہی عقیدہ ہے جو مخدوم پیران پیر کا عقیدہ ہے, ہمارا وہی عقیدہ ہے جو مخدوم پنڈوی کا عقیدہ ہے, ہمارا وہی عقیدہ ہے جو مخدوم کچھوچھوی کا عقیدہ ہے, ہمارا وہی عقیدہ ہے جو تمام بزرگوں کا عقیدہ ہے. ارے ہمارا وہی عقیدہ ہے جو تمام صحابی کا عقیدہ ہے. ہم لوگ نئے نہیں, ہم لوگ تو 1400 برس پرانے ہیں. لیکن یہ لوگ پرانے تھے لیکن بعد میں گرگٹ کی طرح بدل گئے. کس کی طرح؟ جنگل میں دیکھا ہے گرگٹ کے, ارے بولو, گرگٹ کو دیکھتے بچہ جب ڈنڈا لے کر دوڑاتا ہے تو وہ کبھی رنگ اپنا ہرا کرتا ہے, کبھی لال کبھی پیلا. تو ایسے ہی کچھ ادھر دیکھیے, ایمان فروش لوگ سنیت میں آگ لگا کر, سنیت کو ٹکڑوں میں بانٹ بانٹ کر کے نماز کا بہانہ لے کر, کیا بہانہ لے کر؟ نماز کا بہانہ. یہ تو نماز ایک بہانہ ہے, ان کو اپنی پارٹی میں لانا ہے. ارے بولو, ارے نماز ایک بہانہ ہے, ان کو اپنی پارٹی میں لانا ہے. اس لیے سنی یہ دیکھیے کہ قریب نماز کیا ہے. ارے ہاتھ اٹھا کر بولو, غوث اعظم, پیران پیر, مخدوم پنڈوی. اچھا یہ بتائیے, آج لوگ کہتے کہ اسلام ہم لوگ پھیلاتے ہیں, یہ بتائیے ہم لوگوں تک قرآن کن کے ذریعے پہنچا؟ انہی بزرگوں کے ذریعے. ارے بولو, ہم لوگوں تک حدیثیں کیسے پہنچی؟ انہی بزرگوں کے ذریعے. آج سے 1300 برس پہلے کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں تھا. یہ اللہ ہمارے جس بستی سے گزرتے چلے گئے, جس شہر سے گزرتے چلے گئے, جس گاؤں سے گزرتے چلے گئے, جس علاقے سے گزرتے چلے گئے, اسلام کا چراغ جلاتے چلے گئے. آج جو اسلام روشن ہے, ہم جیسے مولوی کی وجہ سے نہیں, ہم جیسا مولوی تو مرغا کھانے میں لگا. ارے زور سے بولو, اسلام روشن ہے اللہ والوں کی وجہ سے. ہاتھ اٹھا کر بولو, زور سے بولو. اسلام روشن ہے کن کی وجہ سے؟ اللہ والوں کی وجہ سے. اگر یہ اللہ والے نہ ہوتے تو ہم اللہ کو نہ پہچانتے, رسول کو نہ پہچانتے. تو آج جو ہم اللہ کو پہچانتے, رسول کو پہچانتے ہیں, یہ سب اللہ والوں کا صدقہ ہے. جہاں رہیے اللہ سے محبت رکھیے, رسول سے محبت رکھیے, اللہ والوں سے محبت رکھیے, اور مسلک اعلی حضرت کے جھنڈے کے نیچے رہیے, اور آپس میں لڑیے مت. کلیمی بھی ہمارے بھائی ہے, اشرفی بھی ہمارے بھائی ہے, رضوی بھی ہمارے بھائی ہے. ارے زور سے بولو, رضوی بولو, سب غوث اعظم کے غلام ہے. زور سے بولو, سب کو سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں پہنچنا ہے. تو چاہے اشرفی ہو, چاہے کلیمی, چاہے رضوی ہو, چاہے نوری, چاہے بارسی ہو, چاہے تیغی. ارے زور سے بولو, کسی بھی سلسلہ حق کا, ارے بولو, کسی بھی اہل سنت و جماعت سے تعلق رکھنے والے پیر ہو, بزرگان دین ہو, ارے بولو, سب ہمارے ہیں.
اور سب سلسلے کے لوگ آپس میں بھائی بھائی ہے. ہاتھ اٹھا کر بولو کیا ہے؟ تو جب سب سلسلے والے بھائی بھائی ہے تو پھر کیسی لڑائی ہے؟ لڑنا حرام، محبت سے رہو. اگر تمہارا پیر آ جائے تو سیکریٹری صاحب جائیں ملنے، اور سیکریٹری صاحب کے پیر صاحب آ جائے تو آپ جاؤ ملنے. ارے بولو ایک دوسرے سے گلے لگاؤ. ہم لوگ الگ نہیں ہیں، ہماری دشمنی، ہماری تکلیف بدعقیدوں سے ہے، گستاخ رسول سے ہے، اللہ رسول کے غداروں سے ہے. مسلک اعلی حضرت کے جھنڈے کے نیچے رہیے، تمام بزرگوں سے محبت رکھیے. اسی میں ہماری بھلائی ہے، اسی میں ہماری کامیابی ہے. اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان، وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہی نہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم کو، سب کو سلامت رکھے، آباد رکھے، جلسے کو قبول فرمائے، سب کا آنا قبول فرمائے، میرا آنا قبول فرمائے، اور آپ کے جلسے کی محنت کو اللہ قبول فرمائے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے، خدا حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وآخر دعوانا الحمدللہ. আপনারা বসে, আর একজন আলেম আছেন। फिर आवे खाते जिंदाबाद